جو کل کا سیشن اٹینڈ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خاص ایونٹ، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی اور کچھ اس میں سے ہم نے پریکٹیکل پوائنٹس نکالے تھے. اس کی تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں تاکہ ریکیپ بھی ہو جائے اور ریویژن بھی ہو جائے. تو عمر یوسف، صبیحہ، امان. صبیحہ میرے خیال سے کل نہیں تھی. رضوان، سیما، بین، انسا. آئی جی ریمبر کل میری دوسری کلاس چل رہی تھی تو میں نہیں تھی کل. عمر یوسف، کل آپ نے سیشن اٹینڈ کیا تھا؟ اوکے. 10:30. تو کچھ آپ نے اس میں سے لیسنز لیے تھے، آپ کو کچھ سمجھ آئی تھی؟ ابھی آپ کے لیے تھوڑا ویگ یا کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ ریپیٹ کر دیا جائے؟ یو نیڈ اے ریپیٹیشن عمر یوسف؟ اوکے. Yeah, we will revise, of course. جی امان. امان، از اٹ امن اور امان؟ یہ بتائیے مجھے آپ کا نام کیسے پروناؤنس ہوتا ہے؟ Ma'am, whatever you like, because in Urdu it is Aman, in English it is Aman. اوکے. سو امان. اوکے. امن مجھے ایسا لگتا ہے یہ ذرا ہندو ایک موویز دیکھتے تھے یا ان کے بارے میں سنتے تھے کوئی کریکٹر تو وہ ذہن میں آ جاتا ہے. تو لیٹس سی اٹ امان. اللہ تعالیٰ آپ سے سب کو امان میں رکھے اور سب کو آپ سے امان میں رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. جی امان، کل آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا اور آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک ایسا ایونٹ اور ایک ایسا سچویشن میں وہ آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سچویشن میں ڈالا جو کہ ہم اگر اس سچویشن میں ہوتے تو آف کورس ہمارا وہ ریئیکشن نہ ہوتا یا وہ رسپانس نہیں ہوتا ہے نا. اور آج کل کا اگر میڈیا اور ہم یہ سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اسکینڈل ہمارے سامنے آتا ہے تو وائرل ہو جاتا ہے فوراً. اور ہم ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو وائرل کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ فارورڈ کرنے والے ہوتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ توبہ، شیم آن ہر، شیم آن ہم، اس طرح کا ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی تو ہم اس کریکٹر میں آ جاتے ہیں کہ ہم وائرل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں گوسپ کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے چٹ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب عورتیں یا مرد بیٹھتے ہیں تو اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں ایسا ہو کیوں رہا ہے نا. اور اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس کرنے کے بعد کیا انالیسس نکلتا ہے، کس پوائنٹ پہ وہ پہنچتے ہیں کہ اس کا سد باب کیسا کرنا چاہیے. کیونکہ ہم لوگوں کا مزاج بن گیا کہ ہمارے پاس کوئی بھی اسکینڈل آتا ہے، چاہے وہ بڑے لیول کا ہو، کوئی پولیٹیکل لیول کا ہو یا کوئی ڈومیسٹک لیول کا ہو، اپنے اپنے گھروں میں، خاندانوں میں، خاص طور پہ جن سے ہماری گرجز چل رہے ہوں گے، اگر ہمیں اسکینڈل ہاتھ میں لگ جائیں تو ہمیں تو سمجھیں ایک ٹریجر مل جاتا ہے کہ زبردست، اب تو کسی کی ویکنس ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے. اور ایز اے نیشن ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، بنا دیا گیا ہے کہ ان چکروں میں رہو. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھیں گے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا نام مینشن کیا، برائی ضرور مینشن کی، برائی سے اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فیور کیا اور کنڈیم ہی کیا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کو بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، اور آگے بھی جب ان شاء اللہ تعالیٰ آج دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو کتنا اس فحاشی کے کام کو یا اس الزام کو کتنا اپنے اوپر فیور میں لیا، اپنے اگینسٹ اپنی فیور میں اس سچویشن کو کیسے لیا، وہ بھی ہم دیکھیں گے. کیونکہ ہماری سیلف اسٹیم کا تقاضا ہے کہ ہم برائی کو روکیں لیکن برائی کو وائرل نہ کریں. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام یہ ہمیں بہت زبردست میسیج دیں گے یہاں پہ. لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم ایز اے نیشن ایسے کیوں بن گئے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں کسی کی ویکنس ہاتھ لگے یا ہمیں کسی کی ویکنس پتہ چل جائے تو ہمارا ریئیکشن ایسا کیوں ہوتا ہے، رسپانس ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اس کو وائرل کر دیتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے، کیا سائیکالوجی ہوتی ہے ہماری اس کے پیچھے؟ اور کسی اور نے بھی اس کا جواب دینا ہو تو پلیز آپ ضرور انمیوٹ کریں، کیونکہ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے سورہ یوسف پڑھ کے نا ثواب نہیں حاصل کرنا. یعنی کہ ثواب اس سینس میں نہیں حاصل کرنا کہ ہم کہیں کہ چلو بھائی آج کا ہمارا قرآن ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تعقلون، تم نے عقل استعمال کرنی ہے. اور آخر میں بولا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں سے تم نے لیسن لینے اپنے لیے. تو لیسن ہم لیں گے کس چیز کے لیے؟ لیسن کس چیز کا لیتے ہیں؟ لیسن پریکٹس کرنے کے لیے لیتے ہیں. جب آپ کو ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں نا تو آپ لیسن لے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ایسے کرنا ہے، یہ ٹپ ہے، یہ ہیک ہے، یہ چیزیں ہیں. وہ آپ کے لیسن ہوتے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑے اس چیز کو ہم استعمال کریں یا اس چیز کو وہ چیز ہمارے کام آ جائے، وہ لیسن ہمارے کام آ جائے. تو
اس کا ہم کیا مطلب کیسے اس چیز کو کنٹرول کریں؟ بتائیں مجھے آپ لوگ۔ اچھا میم، جو فرسٹ پوائنٹ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنا کام کر رہے تھے اس میں مخلص تھے، اسی وجہ سے جیسے آپ نے کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل چپک گئے تھے، جیسے گوشت ہڈی کے ساتھ بالکل چپکا ہوتا ہے، تو ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بالکل اکیلے ہونا چاہتے تھے، کیونکہ وہ تمام برائیوں سے پاک رہنا چاہتے تھے۔ تو فرسٹ پوائنٹ تو یہ تھا کہ وہ اپنے کام میں اپنے رب کے ساتھ مخلص تھے، تو ایک یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے بات کی کہ جو ہم وائرل کر دیتے ہیں چیزوں کو، تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم ایز اے نیشن ایک لو سیلف اسٹیم اور لو سائیکالوجی والی قوم ہے، تو آئی تھنک کہ آ، جب ہمیں جو لو سائیکالوجی والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی رسپانس نہیں کرنا ہوتا کسی چیز کا، وہ ہمیشہ ہوں ریئیکشن پہ جاتے ہیں، تو ہوں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم ہر چیز کو اٹھا کے وائرل کر دیتے ہیں، آئی تھنک۔ بالکل بہت بہترین پوائنٹ دیا، اور باقی جو لوگ سیلف اسٹیم کے ٹاسک میں ہیں وہ لوگ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ لو سائیکالوجی، لو سیلف اسٹیم جو ہے یہ ہماری اس سے پتہ چلتی ہے۔ اگر میں اس سچویشن میں ہوں، کبھی بھی کہیں بھی چھوٹا سے چھوٹا کوئی معاملہ ہو، تو میرا رسپانس اس سچویشن میں اس وائرل نیوز پہ کیا ہونا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری سیلف اسٹیم جو ہے میں کیسے چیک کروں۔ کیونکہ ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، اذکار بھی کر رہی ہوں، ذی الحج کے دن آ گئے تو جی بہت زیادہ 10 دنوں میں میں نے نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، اذکار بھی کر لیے ہیں، طاق راتوں میں بھی عبادت کر لی ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں نا، اور لوگوں کے ساتھ سوشل سرکل میں، ہم لوگوں کے ساتھ ان کو ہم نے کتنا سیف رکھا ہوا ہے اپنی ذات سے، یہ جو سچویشن ہے نا، یہ ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، دوسروں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور دوسروں کے لیے ہم سیف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہی مطلب ہے کہ میری طرف سے آپ سیف ہیں، نہ صرف سیف ہیں بلکہ رحمت بھی ہو اللہ کی اور برکتیں بھی ہوں۔ یہ تو ہم کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن پرسنلی ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہم اپنی ہاتھوں سے بھی ان کے بارے میں نقصان کا ہی سوچتے رہتے ہیں، کسی طریقے سے ان کا نقصان کر لیں۔ یوسف علیہ السلام کی محسنین میں سے تھے یہ دونوں میاں بیوی، ہے نا، اور وہ عورت، اس نے ان کو مطلب بھائی دشمن نکلے، باپ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے اچھا ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو۔ ہم بھی بعض اوقات اپنی زندگیوں میں کسی کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، بہت احسان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر کچھ ایسا مومنٹس آتے ہیں، کچھ ایسی سچویشن آ جاتی ہیں کہ ہم اپنے احسان جو ہے نا ان کو گنوانے بیٹھ جاتے ہیں، اور منہ سے نہ بھی گنوا رہے ہوں تو چلتے پھرتے کسی کو ہم نے فار ایگزامپل کتاب دلا دی، یا کسی کو ہم نے گھر ان کا بن رہا ہو تو پیسے قرضہ دے دیا ہو، کوئی بھی ان کو ہم نے چیز ارینج کر کے دے دی ہو، تو آتے جاتے اور بھائی تمہاری کتاب دلائی تھی، صحیح چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، جان بوجھ کے ایسی باتیں کرنا، اور ایٹ ٹائمز ہم جان بوجھ کے نہیں بھی کر رہے ہوں نا، کہ ہم کسی کو ریئلائز کرا رہے ہوں کہ ہم نے احسان کیا تھا، ہم ویسے ہی چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سچویشن آئی تھی، اس پہ ایک مجبوری آئی تھی، ہم نے اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیا تھا، تب بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم وہ والی ذکر نہ کریں جس سے وہ کمپلیکس فیل کرے، ہے نا، جس سے اس کو یہ ریئلائز ہو کہ اچھا میں نے انہوں نے مجھ پہ احسان کیا تھا۔ یہ ایک ہائی سیلف اسٹیم کی نشانی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی پہ احسان کریں تو اللہ سے ہی اس کا ریوارڈ، اور بہترین طریقے سے کریں، اچھے طریقے سے کریں، جو آپ کا سٹیٹس ہے، جو آپ کا سٹائل ہے کرنے کا کام، اس کو کریں، اور لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں۔ ہم اللہ کی خاطر ہی کرتے ہیں، بھئی اللہ واسطے کر دیا، اللہ کی خاطر کر دیا، میں تو بس اللہ سے ڈرتی ہوں، میں تو بس اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن چلتے پھرتے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اس نے اب میرے ٹائم پہ مجھے فیور نہیں کی، میرے ٹائم پہ اس نے مجھ پہ احسان نہیں کیا، تو پھر ہم اس کو ریئلائز کراتے ہیں، اور یہی سچویشن ہوئی کہ اس عورت نے، بہرحال وہ تو ایک اور ہی کریکٹر تھا نا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک احسان کرنے کے بعد آپ کوئی بہت نیک نہیں بن جاتے، تو احسان کرنے کے بعد اس احسان کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ شیطان اگر ہمیں کہتا ہے نا کہ نہیں نہیں اس کے ساتھ کچھ کام نہیں کرو، اس کی ہیلپ نہیں کرو، ان کے ساتھ کچھ نہیں کرو، تمہارے پاس اپنی بہت پیسوں کی کمی ہے، تمہارے پاس اپنی مجبوریاں ہیں، کیا ضرورت ہے کرنے کو، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، مشکل وقت ہے، کسی کو ہم ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں، کسی کو ہم ٹھکانہ دے دیتے ہیں، کسی کو ہم فائنینشلی اس کو ہیلپ کر دیتے ہیں، یا کسی کو ہم مشورہ دے دیتے ہیں۔ ہر معاملے میں ہم اگر شیطان کی نہیں بھی مانتے تو ہم وہ کام کر لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں چلو الحمدللہ اللہ نے نیکی کا کام کرا لیا، میں نے برائی نہیں کی، میں نے کوئی برا نہیں کیا، میں نے اچھا کام کر لیا۔ لیکن شیطان چین سے نہیں بیٹھتا ہے،
ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں نا، وہ جو ہم جس پہ ہم نے احسان کیا وہ بھی بیٹھ جاتا ہے چین سے. شیطان نہیں بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس احسان کر دیا اس نے نیکی کما لی، اس کو اتنا ریوارڈ مل جائے گا، یہ محسن بن گیا ہے، یہ اللہ کا فیوریٹ بن گیا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، یہ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. امان نے کیسے کسی کی ہیلپ کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بلوڈ بن گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ وہ تو بیٹھتا ہی نہیں ہے. اس کو اتنی بے چینی ہوتی ہے. اب وہ امان کے پیچھے 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 جان بوجھ کے سچویشن کریٹ کرے گا، راودت ہو کرتا رہے گا، سلو اینڈ گریجولی. جہاں سے وہ شخص گزرے گا آپ کے وسوسے ڈالے گا، ہاں میں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا کیا تھا، میں بہت اچھا انسان ہوں، میں بہت نیک انسان ہوں. نہیں، میں بہت نیکیاں بھی کرتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، میں اتنا برا بھی نہیں ہوں، اتنی اتنا بھی کوئی نیک نہیں بھی ہوں، لیکن کرتا ہوں. پھر موقع آئے گا اور اس شخص کی یہ سچویشن ایسی ہو جائے گی کہ وہ آپ سے بیٹر حالت میں ہو جائے گا، تو پھر آپ کو فیلنگ آنا شروع ہوگی، ہاں بھئی میں نے تو اس پہ احسان کیا تھا، اب یہ جو چلتے پھرتے مجھے سلام بھی نہیں کرتا ہے، فون کروں تو جواب بھی نہیں دیتا ہے. اس کے بعد شیطان آہستہ آہستہ وہ کوشش کرے گا کہ یہ محسنین نہ بنے، اب یہ اذیت دینے پر آ جائے. اور اذیت دینے والے اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، جتانے والے، تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، اب میں اس کیٹیگری میں لے کر آؤں گا امان کو، اور وہ لے آتا ہے. سالوں لگاتا ہے، سالوں لگاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس بندے پہ احسان کیا ہے، سب کا پتا ہوتا ہے. میرا بھی پتا ہے میں نے کس پہ احسان کیا ہے، اس کا بھی پتا ہے جس نے مجھ پہ احسان کیا ہے. سب کو انوالو رکھتا ہے، سب کی خبر رکھتا ہے. اور ہم کتنے بے بس اور اس کے آگے مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اس کی ٹریپ پہ آ جاتے ہیں، اور ہم احسان جو ہیں وہ جتلانے لگ جاتے ہیں لوگوں کو، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہمارے سامنے سچویشن رکھی یوسف علیہ السلام کی، وہ رکھی ہی یہی ہے کہ اس عورت نے ان کو ٹریپ کرنا چاہا، وہ بچ گئے. لیکن ٹریپ کرنے کے لیے وہ اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں اس کو چونکہ میرے کنٹرول میں ہے، میرے انڈر ہے، میرے انفلوئنس میں ہے، میں کر لوں گی. کیونکہ آپ جا کے آگے دیکھیں گے کہ جب وہاں کی عورتیں کٹی پارٹی ہوتی ہے ان کی، تو وہ اس کو کہتی ہیں کہ تم سے ایک لڑکا قابو میں نہیں آیا، کیونکہ یہ زلیخا کی سیلف اسٹیم کا تقاضا بن گیا تھا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ ہو. اس کلچر میں یہ عام تھا. سوچیں نا، آپ ایک لڑکی اس لیول پہ چلی جائے شادی شدہ ہوتے ہوئے، سوچیں کیا کلچر ہوگا، کیا ماحول ہوگا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا یہ 2024 کتنا بیہودہ ماحول ہو گیا ہے، پچھلے سال بھی بہت برے کام ہوئے، یہ تو زمانہ ہو ہی ایسا گیا. ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں بھی حرکتیں ہوتی تھی، اس لیول پر حرکتیں ہوتی تھی. تو اس زمانے میں بھی یہ ٹرینڈ میں تھا. لوگوں کے لیے یہ سیلف اسٹیم کا تقاضا بن گیا تھا کہ ہمارے کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہوں. اور یہ ہماری سیلف اسٹیم کا تقاضا ہے کہ ہم بیٹھیں گیدرنگز میں تو سب کو پتا ہو کہ ہاں بھائی یہ اس کے ساتھ سیٹنگ ہوئی ہے، یہ ہوا ہوا ہے. آگے جا کے پورا سین یہ سامنے آپ کے آتا ہے. جی بالکل، جاہلیتی اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آ کے سب چیزوں کو ختم کرایا، ہم سیرہ پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ سچویشن تھی. اب ہمارا پاس یہ وقت آ گیا، ہم بھی اسی سچویشن میں، تو ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہم جو ہیں وہ اس سچویشن میں کیا کریں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کوئی حل تو ہونا چاہیے نا کہ بھئی یہ سچویشن نہ آئے ہماری زندگی میں، اگر آئے تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں؟ کون بتائے گا اس کا حل؟ اس میں کسی کے پاس جو سولوشن؟ حل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی احسانات کو جتایا، کہ مطلب کہ اپنے طور پہ اپنے اوپر جتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کتنے کتنے احسان کیے ہیں. تو وہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ احسان ہم بھی خود نہ بولیں نا، کہ آج ہم جس بھی عمر میں ہیں، جس بھی ایج میں رہیں، ہم ادھر تک پہنچے ہیں، ہمارے پاس گھر ہے، روٹی ہے، پانی ہے، کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے، بجلی ہے، جو بھی ہے، اس کا ہم اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دینا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کمی پیشی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ظاہری بات ہے، کیا پتہ وہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہو. تو یہ چیز ہے کہ مطلب کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو ہی حاضر و ناظر جانے. بالکل. آپ لوگ اگری کرتے ہیں اس چیز سے؟ آپ لوگوں کے پاس سچویشن آتی ہے یہ تو آپ کیا کریں گے؟ بتائیں، کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ یوسف علیہ السلام السلام علیکم. نے تو کہا معاذ اللہ، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا میم، مجھے یہ لگتا ہے کہ نا جو ہائی سیلف اسٹیم والے بندے ہوتے ہیں نا، وہ نا ویژنری لوگ ہوتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اب ایک نبی سے بڑا نا کوئی بھی سلیکٹڈ بندہ نہیں ہو سکتا. اب اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا ایک مشن کے لیے، ایک ویژن کے لیے، پھر ان کی اسٹیم ہائی تھی، اور
इसी वजह से ना इंसान ना जिसकी स्टीम हाई होती है, जिसका विजन हाई होता है, वो बुराइयों से बचता है, क्योंकि उसको डिसिप्लिन होना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि अपने विजन के साथ ना उसको वफादार होना पड़ता है, इसलिए फिर वो मैनेज करता है चीज़ों को और अल्लाह के साथ कनेक्टेड रहता है। बिल्कुल सही बात है कि विज़नरी होना, पर्पस होना आपकी ज़िंदगी में ना आपको बहुत सी चीज़ों से ना डिस्ट्रैक्ट कर देता है। पर्पस होना, ये मैंने कल भी आपको ये मिसाल हमने डिस्कस की थी यहाँ पे, कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का पर्पस होना आपको या तो अच्छी चीज़ों से दूर कर देगा या बुरी चीज़ों से। अगर बुरा पर्पस है तो अच्छी चीज़ों से दूर हो जाएँगे। आपका पर्पस है कि भई मुझे कॉन्सर्ट पे जाना है या मुझे सिंगर बनना है, तो आपको ये मतलब अच्छा काम सोचेंगे ही नहीं, ठीक है? या आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा पर्पस है, एक तो ये कि दुनिया के लिए कि ह्यूमैनिटी आपने सोचा कि भई मैं कुछ दुनिया के लिए कुछ करूँगा। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो पैलेस्टाइन के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे हैं। तो उनकी अगर आप ज़िंदगी देखें तो अपनी तालीम में को भी उन्होंने सैक्रिफाइस किया हुआ है। फैमिली को भी किया हुआ है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी उन्होंने डेडिकेट कर दिया है, हम पैलेस्टीन के लिए बोलेंगे। तो ये दुनिया के लिए कर रहे हैं। अब एक मोमिन और एक मुस्लिम, ये दोनों कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका पर्पस है ही यही। उनको बनाना नहीं है पर्पस कि मैं ये ना मेरा ये पर्पस है। आप ये सोचें कि मेरा अमान ये सोचे, अली ये सोचें या उमर ये सोचें या मैं ये सोचूँ कि मेरा बस अब पर्पस है अल्लाह के लिए जीना, नहीं ये है ही पर्पस। बस मैं अब कैसी ज़िंदगी उसमें मुझे देखना है कि मैं उस पर्पस पे कैसे चल रही हूँ, ठीक है? तो जब हमारा पर्पस है ही यही, तो फिर हमें ये चीज़ें ज़्यादा बॉदर नहीं करनी चाहिए और ये होनी भी नहीं चाहिए। कम से कम जिस घर में मैं रहती हूँ, वहाँ तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये हो रहा है क्योंकि मेरा कंट्रोल अगर कुछ सिचुएशन कुछ लोगों पे नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में मेरा क्या रिएक्शन और रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो आजकल अगर हम देखें तो मैं अगर अपने आप को देखूँ, आप अपने आप को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि हम तो खुद फॉरवर्ड करने वालों में से हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करने वालों में से हमें बहुत मज़ा आता है गॉसिप करने का ऐसी चीज़ों को, बहुत मज़ा आता है। और पॉलिटिक्स जो है उसको तो हमने अगर हम किसी पार्टी से हैं तो हमें तो बड़ा मज़ा आता है कि किसी दूसरी पार्टी जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यानी कि हमारा ये लो सेल्फ एस्टीम हो गई कि हम अपने मुल्क के लिए जिस लीडर को हमने पसंद किया है, उस लीडर की पसंद की वजह से हम अल्लाह की नाफ़रमानी कर रहे हैं। कि नबी सल्लम की किसी सीरा से आपको मिलता है उन्होंने किसी पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हों, उन्होंने किसी की बुराई की हो, सिर्फ़ इसलिए कि उनकी पार्टी या उनकी जमात या उनकी उम्मत जो है वो यू नो ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े या उन्होंने कहा हो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो आपको पता ही है कैसे हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम का तो आपको पता है कौम कैसी थी। आपने कभी सुना किसी सीरा में? लेकिन मैं अपने पाकिस्तान से इतनी शदीद मुझे मोहब्बत है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए, अपने लीडर के लिए हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा करते हुए अल्लाह की लिमिट्स क्रॉस कर देती हूँ और ये मैं इसको गुनाह भी नहीं समझ रही हूँ, इसको बुराई भी नहीं समझ रही हूँ। मैंने क्या अपनी आँखों से देखा है? एक चीज़ वायरल हुई, मेरे पास कोई ऑडियो लीक आई, किसी की वीडियो लीक हो गई, मैंने वो देख ली, मुझे शैतान ने दिखवा दी वो तो देखनी नहीं चाहिए थी, सुननी नहीं चाहिए थी। चलो मैंने देख ली, सुन ली। अब अपने ही ग्रुप में बैठ के वो डिस्कस करना अपनी पार्टी के लोगों से और दूसरी पार्टी को उसके टोंट और उसको सार्कास्टिकली उनको बताना। ये किस एस्टीम का हम मुज़ाहिरा करते हैं? क्या बताना चाह रहे हैं हम लोगों को? अपने बच्चों को क्या दिखा रहे होते हैं? मतलब हमारे बच्चों की क्या ट्रेनिंग हो रही है घरों में? ये ट्रेनिंग हो रही है हमारे बच्चों की कि जब भी मौका मिले किसी की वीकनेस पकड़ो और बस ये वाला मिज़ाज हमारा, फिर हम कहते हैं कि हम मुसलमान जो हैं वो या हम पाकिस्तान जो हैं क्यों ऐसे हाल में आए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जो भी वाक़या हुआ और आगे हम देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो काफ़ी अरसे से रेज़िस्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे सिचुएशन, ठीक है? वो अवॉइड कर रहे थे कि ठीक है, ये तो चल रहा है, माशरे में होता ही होगा, ज़ाहिर है वो ही वाज़ अ वेरी हैंडसम एंड गुड लुकिंग मैन, तो लड़कियाँ अप्रोच करती होंगी उनको। लेकिन वो जॉनी ब्रावो नहीं बने, वो हीरो नहीं बने कि वाह! मैं बहुत कॉलर झाड़ते हुए, सर पे हाथ फेरते हुए यहाँ से वहाँ फिर रहे हूँ हीरो बने हुए कि भई मेरी तो बात ही कुछ और है, ये है असल में पॉपुलैरिटी, है ना? तो हम जो हैं हम ये एक तो ये कि अगर हमारे पीछे कोई ना लगा हुआ हो या हम किसी के पीछे ना लगे हों, हमें लग रहा होता है हम तो पता नहीं कौन-सी दुनिया में रह रहे हैं। हम तो इतने बोरिंग लाइफ़स्टाइल गुज़र रहा है हमारा, तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा क्योंकि हम जिस सर्कल में बैठ रहे हैं, वहाँ पे हर लड़की, हर लड़का यही बातें कर रहा है। सबसे पहले तो अपने सर्कल से मतलब चेंज करें उस सर्कल को, कि अगर उससे आप इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको उस सर्कल को चेंज करने से पहले उनको पहले वार्न भी करें। उनको बताएँ
کہ کیا وجہ ہے ایسی جو آپ یہ حرکتیں کر رہے ہو، آپ یہ باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری بات یہ کہ کچھ کل ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اس کو بہت زیادہ ہم اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. دوسرا میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ہم نے جو بھی وہاں پہ کل پوائنٹس جو کیے تھے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے یا ایک انسان جو ہوتا ہے، چاہے وہ غلامی کی حالت میں کیوں نہ ہو، آپ اپنی جاب بھی کیوں نہ کر رہے ہو، کوئی بزنس نہ بھی چل رہا ہو، ظاہر ہے آپ لوگوں کی عمر اتنی ہے بھی نہیں کہ آپ کوئی بہت کسی ٹارگٹ آپ نے اچیو کر لیا ہو، یا آپ کوئی شادیاں ہو گئی ہو تو آپ بن گئے ہو، ظاہر ہے ابھی آپ اسٹرگلنگ ایج میں ہیں. تو کوئی انسان جب غلامی کی حالت میں ہوتا ہے یا کسی ایسی سچویشن میں ہوتا ہے جہاں اس کی بہت زیادہ پاور یا اتھارٹی نہیں ہوتی، تو کیا اس کی تھاٹ ہونا ضروری ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں اپنے امی ابو کو، آس پاس کے لوگوں کو کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے کیونکہ میری اپنی ایک تھاٹ ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کیا ان کے آگے بولنا، ان لوگ اتنے ایکسپیرینس لوگ ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے زندگیاں گزاری ہوئی ہیں، انہوں نے تو ہمیں پالا ہے پوسا ہے، تو ہم ان کے آگے کیا بولیں؟ تو یہ کر سکتے ہیں ہم کہ نہیں کر سکتے؟ سیما آپ کیا لگتا ہے آپ کو؟ عاطف، عمر اینڈ سمیحہ، علی، عائشہ، رضوان، ثنا، آپ یہ بتائیں کہ سورہ یوسف پڑھنی ہے یا سیکھنی ہے اور پڑھانی بھی ہے آگے، ہے نا؟ تو مقصد یہی ہوتا ہے اور کنسرن بھی ہمارا یہی ہے کہ سورہ پڑھنا تو مقصد نہیں ہے یوٹیوب بھرا پڑا ہے، لیکن اس کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اگر کوئی ایسے پوائنٹ آف ویو بھی ہے جو کہ ویلڈ نہیں لگ رہا یا سمجھ نہیں آ رہی، اس کو یہاں پہ آ کے ڈسکس کیا جائے، یہاں پہ آ کے اس کو لوگوں کو شیئر بھی کیا جائے. ہم سب کی طرف سے اپنے میں تھوڑی سی سبیہ بول رہی ہوں، معذرت چاہوں گی، میں تھوڑا باہر ہوں تو باہر کی آواز زیادہ آ رہی ہے، اس لیے میں نے میوٹ کیا ہوا ہے. میں گھر پہنچ جاؤں گی 15-20 منٹ میں، تو انشاءاللہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں. بس سن رہی ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے سبھی آپ ٹائپ کرتی رہیں اگر کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ جو ٹاپک چل رہا ہے. عمر یوسف آج آپ بہت خاموش ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے مجھے اس پہ. آپ کی تھاٹ ہے کسی معاملے میں یا نہیں ہے؟ بھائی میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا بچپن میں نا، جب میں یعنی ابھی 9th میں تھا، 9th گریڈ میں تھا، تو میں یعنی اپنے گھر والوں پہ کافی ریسٹرکشنز لگانا اسٹارٹ ہو گیا تھا، اپنی امی کو اور بہن کو، مطلب کہ کافی نا ان سے سخت سوال کرتا تھا، اور اپنے ابو سے بھی اور دوسرے کزن سے بھی. تو سب تنگ آ کے اتنا تنگ آ گئے تھے کہ میں جہاں نماز پڑھنے جاتا تھا تو میرے پورے جو فیملی والے ہیں انہوں نے پلان بنایا تھا کہ مجھے گھر میں بند کیا اور پھر مولوی صاحب کو لے کے آئے، اور وہ پھر امام صاحب تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں کافی، تو تھوڑا سا بڑے ہو جائیں، اور بڑے ہو جائیں گے پھر آپ پہ یہ سب ڈیپینڈ کریں گے، تو پھر آپ ان کو آپ ان پہ یعنی قابو کر سکتے ہیں. تو مطلب میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں ملٹیپل ٹائمس کہ کوئی علامہ صاحب یا امام صاحب آ کے یا پھر کوئی اور بڑا آ کے مجھے کہتا تھا کہ آپ ابھی خاموش ہو جائیں، لیکن میں مطلب نہیں ہوتا خاموش ابھی بھی. مطلب میں کسی کے ساتھ کسی کو چیلنج کر دیتا ہوں، کوئی اگر بڑا ہو یا میرے پوائنٹ آف ویو سے بات نہ اس کی میچ ہو رہی ہے. کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے نا امان نے، واقعی ایسا ہی ہوتا ہے
کہ ہمیں بڑے آ کے چپ کرا دیتے ہیں کہ اب تمہاری عمر نہیں ہے، تمہاری پوزیشن نہیں ہے، تمہاری سچویشن نہیں ہے، تو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ تم اب اس معاملے میں نہیں بولو، اور اس کی وجہ سے ہم اتنے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم بولتے ہی نہیں ہیں سچویشن، برائی دیکھتے ہیں تو ہم بے حس بنے رہتے ہیں، دل میں بس برا جان لیتے ہیں، نہ زبان سے روک پاتے ہیں نہ ہاتھ سے روک پاتے ہیں. تو لیکن بہرحال اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو الحمدللہ ہم کوئی ایب نارمل نہیں ہو گئے اور مزید کانشیس ہو گئے، ہمیں اس کی کانسیکوینسز سمجھ آ گئے ہیں کہ نہیں اس سے تو کوئی حل نہیں ہوا، چپ رہنے سے تو مجھے کوئی فائدہ نظر ہی نہیں آیا گھر میں کہ چلو حالات بہتر ہو گئے، بلکہ ورس ہی ہوئے ہیں یا وہ چیز چلتی چلی گئی ہے. تو بس اپنے بچوں کی ٹریننگ ضرور ایسی کی جائے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ اکسایا جائے بولنے پہ، جب بھی کوئی سچویشن ہو ان سے ان کی رائے لی جائے، اوپینین لی جائے، ان کی اوپینین اگر غلط ہے تو ان کو کریکٹ کیا جائے تاکہ وہ صحیح پازیٹیو ہو کے سوچیں. کچھ بچے بعض اوقات بہت نیگیٹو ہو کے سوچ رہے ہوتے ہیں نا، نو آئی ول ناٹ ٹاک ٹو ہم، آئی ول ناٹ ڈو دس ٹو ہم، اس طرح کی وہ ریئیکشن یا رسپانسز دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کریکٹ کیا جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ فرسٹ انسٹنس یا بالکل ہی فرسٹ اسٹیپ پہ آپ گیو اپ کر دو، بلکہ کوشش کرنی ہے اپنے فلاز دیکھنے، اپنی ویکنیسز دیکھنی ہے کہ میرے بتانے میں کیا نقصان ہوا ہے، پھر اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں اور ہر سچویشن اور ہر بات میں ان کی رائے لیں. کچھ بچے تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بنائے پیدا ہی ایسے کیے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات میں بولتے ہیں، اور کچھ بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے انٹروورٹ ہوتے ہیں، وہ نہیں بول پا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ٹریننگ کریں. ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت چربی ہوں، بہت بولنے لگیں، بہت زیادہ باتیں کریں، بہت ٹاکٹیو ہوں، لیکن سچویشن میں ضرور اپنی رائے رکھیں. ایک لیڈر اپنی تھاٹ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام نے یہاں جو بھی باتیں کی اس کی ریزننگ دی، اور میں نے دیکھا تھا کہ پہلے انہوں نے ریزننگ بھی دی اور اس کے کانسیکوینسز بھی دیکھے کہ مجھے فلاح نہیں ملے گی اس چیز میں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے اپنے حقوق کا ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنی وائف ایز اے وائف اپنے اور ایز اے ہسبینڈ ہونے کے حقوق نہیں پتہ ہوں گے کہ میرا اپنے شوہر پہ کیا حق ہے، کیا فرض ہے، ٹھیک ہے. میرے شوہر کو بھی نہیں پتہ ہوگا میرا اپنی بیوی پہ کیا حق ہے، کیا فرض ہے. تو پھر ہم گناہ کرتے چلے جائیں گے، اور اپنی طرف سے ہم سمجھ رہے ہوں گے نہیں مجھے تو ٹائم نہیں ملتا، میرا شوہر تو مجھے لفٹ ہی نہیں کراتا، وہ تو مجھے میری تعریف ہی نہیں کرتا، تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں ادھر ادھر منہ ماروں، یا میں کسی اسٹرینجر یا کسی اپنے کزن کی یا کسی بھی انسان کی جو ہے نا وہ تعریفیں ایکسیپٹ کروں، اور بلکہ ایسا پریزنٹ کروں اپنے آپ کو کہ جہاں میں جاؤں تو لوگ جو ہیں وہ میری مثالیں دیں اور میری تعریفیں کریں، کیونکہ میں اتنا گھر سے بیزار ہوں، اپنے شوہر سے بیزار ہوں. تو اپنے رائٹس پتہ ہوں شادی سے پہلے، اور شوہر کے بھی پتہ ہوں، تاکہ ان کو بھی ہم بتائیں کہ بھئی آپ کے جو رائٹس ہیں یا آپ کے جو ڈیوٹیز ہیں وہ یہ ہیں، میری رائٹس اور ڈیوٹیز یہ ہیں. اور اس میں اگر کمی بیشی ہو رہی ہو کچھ حد تک تو صبر کریں، گناہ کی طرف نہ جائیں. لیکن اگر ایسی چیزیں ہو رہی، آپ اپنے اوپر تو صبر کر سکتے ہیں، اپنے حقوق میں تو صبر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق میں اگر اس میں شوہر یا اور آس پاس کے لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ڈاکہ ڈال رہے ہوں، وہ پورا نہ کر رہے ہوں، تو پھر تھوڑا ذرا زیادہ سٹینڈ لے لیں، ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ ان کو بھی اس طرف لے کر آئیں، ان کو ریئلائز کرائیں. کچھ گھرانوں میں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پھر ہم جا کے ان کو بتاتے ہیں، پھر ان کو ریئلائز کرتے ہیں، لیکن بتانے کا طریقہ سب چیزیں جو ہیں وہ میٹر کریں گی، اس کی ٹریننگ لیں. دوسرا یہ کہ جذبات میں ہم نے دیکھا تھا کہ جذبات میں کسی بھی چیز میں ایگزیجریٹ نہیں کرنا. جیسے بھائیوں نے نفرت میں ایگزیجریشن کی اور موت کے منہ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اس عورت نے خیر محبت تو نہیں ہے، شہوت ہی تھی. اس شہوت میں، اس لسٹ میں اس نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کی. تو جذبات کا جو اسراف ہے، جذبات کی جو ایگزیجریشن ہے، وہ ہمیں اپنے اندر کنٹرول کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس، کہ آپ انٹیلیجنٹلی ایموشنز جو ہیں ان کو استعمال کریں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سروے کے مطابق 70 سگریٹس جتنا ایک باڈی کو نقصان دیتے ہیں اتنا ہی ایموشن کا غلط استعمال ہمیں نقصان دیتا ہے، ہماری جسم کو. مطلب ایک ہی سیٹنگ میں آپ 70 سگریٹس پی لیں گے تو وہ کتنا آپ کی باڈی کو ریئیکٹ کرے گا، کتنا ٹاکسک کر دے گا. تو سوچیں جذبات ہمیں اتنا نقصان دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نفرت، حسد، غصے میں کچھ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ اور نہیں سوجھ رہا ہوتا ہے، محبت بھی اور نفرت بھی. تو اسی لیے محبتوں کو چینلائز کریں، اللہ تعالیٰ سے محبتیں پیدا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کریں، اور پیدا کرنے کے لیے محبتیں ان کے بارے میں جاننا پڑھنا بہت ضروری ہے، ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، وہ آتی نہیں ہے، محبت آتی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک الحبک، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے دیں، وحب من یحبک، اور ہر اس چیز کی محبت دے دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں بعض اوقات اللہ سے تو بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں ان سے ہمیں نفرت ہوتی ہے. نہیں دی میں تو باجی سے محبت نہیں کروں گی، میں تو بھائی سے محبت نہیں کروں گی، میں تو چاچا سے محبت نہیں کروں گی، مجھے تو بڑی نفرت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اس لیے ہم نے بس محبت اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک، اور ہر اس عمل سے بھی محبت دیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند ہے، تو ہمیں اس سے بھی محبت ہوگی کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے تو مجھے محبت کرنی چاہیے اس عمل سے. اگر میری امی کو پسند ہے
کہ میں انٹر ہوں، آفس سے آؤں، میں انٹر ہوں، میں ان کا آ کے پاؤں دباؤں، یہ ان کا بڑا فیوریٹ، ان کو بڑا مزہ آتا ہے، ان کو بڑی محبت ہے اس چیز سے، ہر ایک کو بتاتی ہے بھائی میرا بیٹا آفس سے آتا ہے، آتے ہی بس پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ہے، مجھے بڑا ہی مزہ آتا ہے، وہ مومنٹ میں انتظار کر رہی ہوتی ہوں کہ بس کب میرا بیٹا آئے اور وہ کرے، پورا دن میں اس مومنٹ کے انتظار میں ہوتی ہوں، تو ہم اس مومنٹ کو نا بار بار کرتے ہیں کہ اچھا امی کو یہ بڑا پسند ہے، آپ ان کے لیے گجرے لے آئیں، آپ ان کے لیے بریانیاں لے آئیں، آپ ان کے لیے کپڑے لے آئیں، وہ محبت نہیں کریں گی، وہ کہیں گی نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ لے آیا تھا، اس نے مجھے یہ دے دیا تھا، لیکن بس وہ جو آ کے ٹانگیں دباتا ہے نا، بس یہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں اس کا انتظار کرتی ہوں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرٹیکولر چیز میری امی کو بڑی پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جس سے محبت کرتے ہیں وہ، اور جس عمل سے محبت کرتے ہیں وہ، ہمیں اس سے محبت نہیں ہوتی، ہم بس مارے باندھے کھڑے ہو گئے نا، وضو، نماز، جماعت، اچھا یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اف اتنے کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے کام دے دیے اور محبت سے نہیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہے اللہم انی اسألک الحبک، اللہ تعالیٰ محبت دے دیں، اپنی محبت دے دیں، کیسے ملے گی اللہ تعالیٰ کی محبت؟ اور مل بھی گئی، چلیں ہو بھی گئی محبت، ہو بھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت محبت صبح شام ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل نہیں کیا، ہم فوراً وی فال ان لو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آئی لو یو سو مچ، بٹ جس کام سے وہ کہہ رہے ہیں میں محبت کرتا ہوں اس سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے، یا ابھی اٹھنا پڑے گا وضو کے لیے، اچھا بھی اٹھنا پڑے گا، بھی ذی الحج آ رہے ہیں روزے رکھنے پڑیں گے، اچھا یہ کرنا پڑے گا، قربانی بھی کرنی پڑے گی، تو یہ تو ہیں عبادات، اور جو نفس مارنے کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المومنین متقین، نہیں کوئی محبت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، کوئی محبت نہیں ہے، خود بھی محسن نہیں بنتے، اور جو احسان کر رہے ہیں لوگ جو محسنین ہیں ان سے بھی محبت نہیں کرتے، کہ جن سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں محبت کرتا ہوں، ہمیں پتہ چل گیا ہاں بھائی یہ تو بڑا محسن ہے، یہ ہر وقت احسان کرتا رہتا ہے، اس سے تو ہمیں خار آتی ہے، یہ کیسے اوپر پہنچ گیا، سب اس کی تعریف ہی کیوں کرتے ہیں، یہ کیسے نمبر لے گیا، ہر جگہ ہٹ ہے یہ کہ بھائی سب کے اچھے کام کرتا ہے، بس بلا وجہ کا حسد پیدا ہو جائے گا، بلا وجہ کا، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی کیا نا، یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ محسنوں میں سے ہے، اب ان کے بھائی اسی وجہ سے ان سے نفرت کرنے لگ گئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا تھا ان کو پرسنلی، لیکن ان کی انہی ٹریٹس اور انہی خوبیوں کی وجہ سے ان کو نفرت ہو گئی تھی، تو ہمیں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے گھر میں آس پاس آفس میں ذرا کوئی نمبر لے کے جا رہا ہو اپنی ایفرٹ کی وجہ سے، کریڈیبلٹی کی وجہ سے، ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ پالیٹکس کی وجہ سے لے کے جا رہا ہوتا ہے، بلا وجہ کی باس کی تعریفیں آگے پیچھے، باس کی ذرا ادھر کی ادھر لگا دی، ذرا فیوریٹ بن گئے، تب بھی ہمیں وہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، ہمیں لگ رہا ہوتا نہیں یہ تو میرا رائٹ تھا، یہ تو میں ہوتا اس کی جگہ، میں تو اتنی ایفرٹ کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں رہا، مجھے تو کوئی سیکھ ہی نہیں رہا، اس کو کیوں نمبر مل رہے ہیں اتنے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اس کی محبت کو کانسٹنٹ رکھنے کے لیے ان چیزوں سے محبت کرو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان معاملات سے محبت کرو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے محبت کرو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، فرقوں میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے، لیکن ہمیں نفرت ہے سب سے، کسی نے آ کے مجھے کوئی گالی دی ہو، یا کسی نے آ کے مجھے کوئی میرے گریبان پکڑا ہو، مجھے کوئی برا بھلا کہا ہو، کچھ عقیدوں کی بنیاد پہ، کچھ پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے، کچھ چیزوں کی وجہ سے ہمارا کانٹرڈکشن ہے، تو ہوتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مجھ سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ہمارے صرف نفرتیں ہی دلوں میں گھسی ہوئی ہیں، محبتیں آ ہی نہیں رہی، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسراف جو ہے وہ تبھی آئے گا جب ہمیں صحیح محبتوں کا پتہ نہیں ہوگا، تو محبت کس سے اللہ تعالیٰ نے کہا صاف صاف قرآن میں، اور ہمارے پاس حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ میں حدیثیں یہاں پہ بالکل مینشن نہیں کر رہی ہوں، آپ لوگوں کے نالج میں ہوں گی نہیں ہوں گی تو ڈھونڈے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے محبت کی، جس نے نفرت کی، جس نے لیا، جس نے دیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں وہ چیز پسند نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، یا اللہ کو پسند ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اب بس میرے ابو امی، میرے ہسبینڈ، میری وائف، میرے بچے کچھ بھی کہہ رہے ہوں، اگر وہ کلیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مرضی سے، تو مجھے وہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی ہے، بس یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں، چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں، اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت پا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت بھی ہمیں دے دے گا، ان کے دلوں میں بھی محبت آ جائے گی، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، یا اس ڈیسیجن کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرا حکم ٹکرا دیا، تم نے میری بات نہیں مانی، تو ہمیں یہ فیئر آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ تو محسنین ہے، یہ تو میرے امی ابو ہیں، یہ تو میرا شوہر ہے، یہ تو میری بیوی ہے، یہ تو میرا باس ہے، ان کے تو بڑے احسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہے کہ میری خاطر جب محبت کرو گے تو میں ان کے دلوں میں تمہاری محبت بٹھا دوں گا، آتی ہیں محبتیں، کس کی بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کون نفرت کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں، دشمن تک ان کا کلیم کرتے ہیں کہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہیومن بینگ، محبت ہے کہ نہیں ہے، مدینہ جانے کے لیے نعتیں کیا، دعائیں کیا، اور مدینہ جا کے لوگوں کی حالت دیکھا کریں کیسے جالی سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کے لیے، آ کے کوئی ایک وقت راشن ڈلوایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتہ بھی چلتا ہے، آ کے کوئی ان کا ڈسپیوٹ حل کرایا تو پتہ بھی چلتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا،
ان لوگوں نے تو سیرہ بھی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، بس ان کے امی ابو نے بتایا ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی بھائی وہ تو یہ تھے، وہ تو یہ تھے، سرکار تھے، وہ تو یہ تھے، بس یہ پتہ ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ وہ محبت اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈال دی ہے، 1400 سال بعد دلوں میں ڈلی ہوئی محبت۔ ہم تو چلو پڑھ کے پتہ چل رہا ہے نا، ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیوں محبت کرنی ہے، تو ایک سمجھ آتا ہے کہ تھوڑا-سا ہم ہٹ کے محبت کر لیتے ہیں، ہم کوئی پرپسفل محبت کرتے ہیں ان سے، کسی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے محبت اگر کرتے ہو تو میرے نبی سے محبت کرو، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ تو بس سمن بکن محبت کر رہے ہیں، تو وہ اللہ نے ڈال دی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال سکتا ہے 1400 سال بعد بھی، تو میری محبت ان لوگوں کے دلوں میں کیوں نہیں ڈالے گا؟ لیکن مجھے وہ محبت خود ڈالنی ہے بس، چاہے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑ رہی ہوں، مجھے خود محبت ڈالنی ہے بس۔ میری امی مجھے نفرت نہ کریں، توبہ توبہ، جہنم مل جائے گی ان کے تو قبروں پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ بیوی نہ ناراض ہو جائے، شوہر نہ ناراض ہو جائے، بچے نہ ناراض ہو جائیں، دوست نہ ناراض ہو جائیں۔ یہ جو ہماری مینٹالٹی ہے یہ ہمیں ایکسٹریم لیول پہ لے جاتی ہے۔ ایکسٹریم لیول پہ ہم جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان محبتوں سے ہمیں جو خوار کرتے ہیں۔ آپ نیوز پڑھ لیں، جتنی خودکشیاں لڑکیاں لڑکے کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ محبت نہیں ملی، یا اس کی شادی ہو گئی تو زہر کھا لیا، پاگل خانے چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کسی کا قتل کر دیا، امی ابو سے ناراض ہو گئے، بائیکاٹ کر دیا، آپ رشتہ لے کے کیوں نہیں گئے؟ مطلب اس لیول پہ محبت چلی جاتی ہے نا۔ تو بہرحال جذبات میں اسراف جو ہے وہ کنٹرول بہت ضروری ہے، اور وہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی محبت اللہ کے خاطر لگا لیں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی ڈائریکٹ کر دیں گے محبتیں ہماری، خود ہی پتہ چل جائے گا کس سے محبت کرنی ہے کس سے نہیں۔ جیسے آپ کی جب شادی ہوتی ہے، مردوں کی شادی عورتوں سے ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے اور عورت کی امی یہ ہے، ابو یہ ہے، سالہ میرا سالہ یہ ہے، میرا سسر یہ ہے، میرا تو ان پتہ ہوتا ہے مجھے ان سے محبتیں کرنی ہے نا۔ یہ میری وائف کے فیورٹ ماموں ہیں تو مجھے ان سے محبت کرنی ہے، میری وائف کے فیورٹ چاچو ہیں مجھے ان سے محبت کرنی ہے، یہ میری وائف کی نا ذرا چچی ایسی ان کی بنتی نہیں ہے اسے تو مجھے کم محبت کرنی ہے، خود ہی ڈائریکٹ ہو جاتی ہے نا محبتیں۔ یا بیوی کو بھی پتہ ہوتا ہے اچھا میں شادی ہو گئی تو میرا شوہر جو ہے نا اس کا یہ بیسٹ فرینڈ ہے، 10 دوست ہیں لیکن یہ 2 دوست جو ہے نا بڑے بیسٹ ہیں، خود ہی اس کو خود بخود جو ہے نا ان کی وائف کے ساتھ یا ان فیملی سے خود ہی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دنیا کی محبتوں سے تو خود بخود ہو جاتے ہیں اٹیچ، اللہ کی محبت جب ہمیں ملتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو چغل خور پسند نہیں ہے، تو خود ہی ہم چغل خور سے اوائڈ کریں گے، نہ کہ یہ ہم خود چغلیاں کرنے والوں میں سے بن رہے ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہت دیکھنا ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی کنیکشن بڑھائیں۔ اس کے بعد یہ کہ لاسٹ جو پوائنٹ تھا جو کہ مجھے ضروری ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ آپ لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی، تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ کی شادیاں ہوں تو یہ ضرور دیکھیں، ایون ابھی بھی اپنے پیرنٹس یا جن بھی جو بھی کلسٹرز ہیں آپ کے، فیملی کلسٹرز، فرینڈ کلسٹر، جو بھی آپ کے لوگ آس پاس ہیں، پیسے اور پاور کے پیچھے بھاگنا ان سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیا خاص طور پہ جو باپ ہوتے ہیں یا مائیں ہوتی ہیں، جب وہ اسکرین میں لگ جاتی ہیں یا وہ اپنی فرینڈ سرکل میں لگ جاتی ہیں، کمانے لگ جاتی ہیں، تو ان کے بچے بہت نگلیکٹ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچے ڈرگز میں لگ گئے ہیں، بچے کتنے اسکرین ایڈکٹ ہو گئے ہیں، بچوں کی جنگ کھا کھا کے کیا اوبیز بن گئے ہیں، ان کی سائیکولوجیکل ایشوز کیا ہو گئے ہیں، اینگر ان کے اندر ہائپر ایکٹیو بچے ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ ان کو جو ہے اینگر ایشوز آنا شروع ہو گئی، لیٹر آن ان کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد، جب شکایتیں آتی ہیں کہ جی اسکول سے کہ آپ کے بچے نے سر پھاڑ دیا، تو آپ کے بچے نے چوری کر لی، تو آپ کے بچے نے یہ کر دیا، ٹیچر سے تو کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ تو بڑا اچھا بچہ تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ کیا ہوتا ہے روٹ کاز، وہ روٹ کاز یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم ہوتے ہیں جو ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں لوگوں سے، ہم ہوتے ہیں جو بعد میں پتہ چلتا ہے ہماری امی اچھا ہم ان سے اتنا ڈسکنیکٹ ہوئے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کتنے تکلیف غم سے گزری، ان کو شوگر ہو گئی، ان کو ڈائبٹیز ہو گئی، ان کو ہارٹ پرابلم ہو گئی، کیونکہ ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ڈسکنیکشن کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کسی کام میں بہت انڈلج ہو جانا، بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکا مارنا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ پرابلم ہوئی ہے۔ تو یہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ شوہر جو تھا عزیز مصر تھا، ظاہر ہے وہ ایک سیاسی آدمی تھا، اور سیاست میں ویسے بھی اس چیز کو بڑا سیلف اسٹیم دیا جاتا ہے کہ ہمارے اپنی بھی افیئرز ہوں، ہماری وائفس کے بھی ہوں، مطلب یہ آج کل میرے سننے میں اور میرے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ آپ کا اسٹیٹس سمبل بن گیا کہ بھئی آپ کیا بس ایک ہی شوہر اور آپ کی ایک ہی بیوی، تو یہ ایک ٹرینڈ میں آ رہا ہے۔ تو جب کوئی چیز بڑے لیول پہ ایلیٹ کلاس کے پاس آتی ہے نا تو وہ غربا یا مڈل کلاس وہ اس کو لیتا ہی لیتا ہے، ان کے لیے وہ سیلف اسٹیم بن جاتا ہے، ان کے لیے وہ معاشرے میں ایکسیپٹیبل پوائنٹ بن جاتا ہے کہ ہمارا جو جیسے امیر لوگ یا ایلیٹ کلاس یا جو پولیٹکس میں ہوتے ہیں یا جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، انفلوئنسرز ہوتے ہیں، وہ جو بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے فالوورز اس چیز کو اپنے لیے ریزن ٹو سروائیو لے لیتے ہیں کہ یہ میں اگر اس زمانے میں جیوں گا یا رہوں گا تو مجھے یہ چیزیں کرنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، فیمنزم بھی اسی طرح سے پھوٹا،
اور ابھی بھی آپ انفلوئنسرز کو دیکھ لیں کہ ان سے خاص چیزیں کروائی جاتی ہیں، خاص ان کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ٹرینڈ میں لانی ہو نا، ان سے وہ کام کروائے جاتے ہیں تاکہ جو ان کے فالوورز ہیں، ان کے انڈر جو لوگ ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، معاشرے میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں قول الملأ 9 پارہ شروع ہو رہا ہے قول الملأ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ ہر نبی گیا اس نے اپنے کیا کہا، قول الملأ، اپنے ایلیٹ کلاس کو بولا، اپنے انفلوئنسرز کو بولا، ٹھیک ہے۔ 9 پارہ شروع ہی اسی سے ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد، یعنی کہ 8 پارے کا اینڈ اور 9 پارہ شروع کا ایک رکوع آپ پڑھ لیجیے گا ترجمہ اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر نبی نے جا کے اپنے انفلوئنسرز، اپنی ایلیٹ کلاس کو بولا کہ دیکھو تم اللہ کی کیوں عبادت نہیں کرتے ہو، تم کرو گے تمہارے نیچے جو لوگ ہیں وہ خود بخود فالو کریں گے، تمہیں کیا مشکل پیش آ رہی ہے، جا کے ریزننگ دی ہے انبیاؤں نے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لگے کہ اچھا بس پیسہ بنانا مقصد بن گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا گھر ڈسٹرب ہوتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم ضرورتیں تو پوری کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اسٹیٹس کو بھی ہم نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہمیں خود وہ چیزیں نہیں ملی ہوتی ہیں، ہم بڑے محروم رہے ہوتے ہیں، ابو جی یہ لا دیں، نہیں ویسے نہیں ہے، حالات نہیں ہے، اتنی بہنیں ہیں، اتنے بھائی ہیں، شادیاں ہونی ہیں، پڑھائیاں تم لوگوں کی فیسیں، اتنے خرچے گنوا دیتے ہیں، ہم صبر کر لیتے ہیں، لیکن وہ صبر نہیں ہوتا، وہ برداشت ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ چیز بس لیٹ گو کر دی۔ برداشت یہ ہوتا ہے کہ بس آپ بس رک گئے ہیں، آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب مجھے جو بھی موقع ملے گا میں چیٹ پھاڑ کھاؤں گا، ٹھیک ہے، ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزوں میں۔ تو جب ہمارے پاس وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، ہمیں وہ کھلونے نہیں ملے ہوتے، ہمیں وہ رائڈز نہیں ملی ہوتی، ہمیں وہ آؤٹنگ نہیں ملی ہوتی، ٹرپس نہیں ملے ہوتے، تو ہم اپنے بچوں کو فلفل کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کماتے ہیں۔ اور اگر شوہر کا کم پڑ رہا ہو تو بیوی بھی کماتی ہے، بیوی کو بھی لگا دیتے ہیں کمائی میں، چلو بھائی کم پڑ رہا ہے، گھر بنائیں گے، پلاٹ لیں گے، زمین لیں گے، 2 مرلہ 2 منزلہ بڑا بنگلہ، 2 گاڑیاں 6 گاڑیاں، اس چکر میں بیویاں بھی کماتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو وائف جو ہے اس کی کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے، اور بہت عرصے سے کرتی پھر رہی ہے، لیکن اب ایک ایسا وقت آ گیا کہ اس کا اسکینڈل بن ہی گیا، سامنے آ ہی گیا، ٹھیک ہے، اس کی ایک ذلت ہو ہی گئی۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں سیکھنے والی تھی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کچھ ایڈ کرنا ہو تو بتائیں۔ کوئی کمنٹ آیا ہے؟ ایک منٹ دیکھ لوں۔ انسا جی، انسا بولیے، انسا نے یس یس آئی ہیو اے کوشچن۔ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنس وے میں اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا چاہیے، جیسے میرڈ گرلس میں بھی اس پرابلم اس کوشچن کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ سیکنڈ میرج کرنا چاہیے صرف اس وجہ سے کہ ان کا کوئی ریلیشن ہو اپنے آفس میں کسی کولیگ کے ساتھ، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں یہ جو ریلیشن ہے دس از حرام، تو اس کو حلال کریں، اور وہ اپنی فرسٹ وائف سے پرمیشن لینا چاہ رہے ہوں، اینڈ آئی نو اٹس ناٹ ایزی فار وومین کہ وہ کسی بھی اپنے ہسبینڈ کو اس طرح الاؤ کریں، اور وہ پھر اس کے ساتھ ایک ریلیشن میں بھی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی وائف ان کو الاؤ نہیں کری کہ وہ اس رشتے کو حلال کر سکیں، تو کیا اس چیز کا گناہ جو ہے وہ فرسٹ وائف پہ جائے گا؟ مطلب وہ اس کی وجہ سے نہیں سیکنڈ میرج کی طرف جا رہی، اور فرسٹ وائف کو اس طرح کی سچویشن میں کیسے ایموشنلی لائک ایکٹ کرنا چاہیے؟ کون اس کا آنسر دے گا؟ جی سبھی آپ کا میں آپ جواب دیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انسا نے ایک کویشچن ریز کیا ہے کہ، اور آپ نے سب نے سن لیا ہے، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے بتائیں؟ بوائز آؤٹ دیئر، آپ بتائیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ مسئلے ہوں گے، آپ کے بھی مسئلے ہوں گے، آپ کو بھی 2 بیویاں پسند، لڑکیاں پسند آ سکتی ہیں، تو بتائیں کیا اس کا مطلب، اس کے بارے میں کیا رولنگ ہے؟ نہیں، رولنگ کا تو کوئی کہہ نہیں سکتا، مجھے لگتا ہے آج کل کے معاشرے کے لحاظ سے اس چیز کو بہت زیادہ آؤٹ اسپوکنلی خراب کر دیا گیا نا، کہ بھئی وہ بس ایک ہی ہو، لیکن وہی بات ہے، قرآن مجید میں بھی ایک جو چیز آئی ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک کو صحیح طریقے سے نبھایا جائے شادی کو، تو وہ چیز ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو وہ 2 کو کر سکتے ہیں فیسیلیٹیٹ، تو پھر 2 کریں، پھر 3 کریں، جو بھی ہے اس حساب سے آیا ہوا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اس کا وہی بات ہے گناہ یا کیا ہم وہ کہہ رہے ہیں، تو وہی بات ہے کہ اب اگر وہ شوہر سمجھ رہا ہے تو اس کو پھر الاؤ کر دینا چاہیے۔ تو دیکھیں میں آپ کو ڈال دیا ہے، ظاہر ہے وہ تو لا ہے نا ہمارا۔ اچھا، میں ویسے کسی نے ہینڈ ریز کرنا ہو تو پلیز انمیوٹ کر کے بولیں۔ جی عائشہ بولیے۔ اچھا انسا،
जी, जी एंड द रीज़न इज़ दैट कि ऑब्वियसली उनका ज़्यादा टाइम जो है वो ऑफ़िस में गुज़रता है कोलीग के साथ और यू नो मेल्स, फीमेल्स सारे होते हैं, उनका इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बातचीत होती है और उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ बहुत अच्छी डेवलप हो गई है, तो दैट्स व्हाई अगर कोई शादी करना चाहे। और जो वाइफ़ है, फर्स्ट वाइफ़ पे ये भी है कि वो टाइम नहीं दे पा रहे बिकॉज़ ऑफ़िशियल टाइमिंग की वजह से घर बहुत लेट आना-जाना होता है, तो वो फिर जो हस्बैंड वाइफ़ है उनको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ बहुत अच्छी हो रही है, तो ही शुड गो फॉर सेकंड मैरिज। तो फर्स्ट वाइफ को कैसे मतलब लाइक एक्ट करना चाहिए? अच्छा उनसे देखें वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि आफ्टर सेशन के बाद मैं इसका डिस्कशन में, क्योंकि इसकी डिस्कशन में थोड़ा टाइम लगेगा तो टॉपिक से हट जाएंगे हम, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अगर वो लड़की दीनी मिजाज रखती है, उसके पास अल्लाह की किताब का नॉलेज है और लड़के के पास है या नहीं है, ठीक है, लड़की के पास है या नहीं है, तो अगर तो वो मोमिना है और उसको अपने राइट्स पता हैं, तो ऑफ कोर्स उसको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मर्द को इजाज़त दी हुई है कि वो जैसे पहली शादी वो कर सकता है ना, कोई रोक नहीं सकता उसको, दुनिया का कोई शख्स उसको रोक नहीं सकता पहली शादी के लिए। इसी तरीके से दूसरी शादी के लिए भी उसे दुनिया का कोई शख्स नहीं रोक सकता, तीसरी शादी के लिए भी दुनिया का कोई शख्स नहीं रोक सकता, चौथी शादी के लिए भी दुनिया का कोई शख्स नहीं रोक सकता। ये उसको अथॉरिटी अल्लाह ताला ने दे दी है। जैसे जो पहली शादी में रोक रहे होते हैं और वो गुनाहगार होते हैं, तो दूसरी शादी में रोकने वाले भी उतने ही गुनाहगार होते हैं। अब जो प्रॉब्लम है उनसा, वो मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ, इंशाल्लाह ताला अगर आप डिस्कशन के बाद यानी कि ख़त्म होने के बाद तो बैठेंगी तो फिर मैं इसको और डिस्कस कर लूँगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अगर हमें किसी शौहर से, अपने शौहरों से या अपनी बीवियों से इतनी शदीद मोहब्बत हो जाए कि उस मोहब्बत में हम उनको अल्लाह के अहकामात मानने से रोकें, तो ये हम गुनाह कर रहे होते हैं, ठीक है? इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, वो यही हैं कि वो एक डिप्रेस्ड लाइफ़ गुज़ारेंगी, डिप्रेस्ड। लड़का भी अगर रुक जाएगा, थ्रेट्स देंगे, डिवोर्स के थ्रेट्स मिलेंगे या फैमिली को इन्वॉल्व करेगी, जो भी कुछ करेगी वो, मेबी वो रुक जाए। अगर वो नहीं रुकेगा तो वो तो एक अलग ही मामला ख़राब ना, यानी कि उसके दिल से भी मोहब्बत ख़त्म होगी कि एक मेरी खुशी थी उसमें, इसने कोई पार्टिसिपेशन नहीं की। दूसरा ये कि अगर वो जो दूसरी वाइफ़ जो है, वो ऑफ़ कोर्स उसकी पसंद है, तो उसके साथ वो टाइम गुज़ारेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बीवी के साथ टाइम नहीं गुज़ारेगा, बल्कि इस अप्रूवल के बाद वो उसकी ज़्यादा कदर हो जाएगी। क्योंकि उनको पता होगा कि भई इसने आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए ये चीज़ एक्सेप्ट की है, ठीक है? ये चीज़ उसको बनती नहीं थी फिर भी उसने की। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप रोक देंगे, शादी नहीं करो, प्रेशर डलवा के रुक गई शादी, तो जो आपका पर्पस था ना सकून, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि शादी का मकसद क्या है? लितस्कुनू, ताकि तुम एक-दूसरे से सकून हासिल करो। तो मकसद अल्लाह ताला ने सकून बताया है, मकसद ये नहीं बताया कि एक-दूसरे को बस 24 घंटे टाइम देते रहो, एक-दूसरे का मुँह तकते रहो, आई लव यू एंड आई मिस यू कहते रहो। नहीं, मकसद क्या है? सकून। अब चाहे शौहर मीटिंग में हो, काम पे हो, ठीक है? लेकिन वो अगर बाइश सकून है उस औरत के लिए तो पर्पज़ तो पूरा हो रहा है। अब लड़की की डिमांड, कुछ लड़कियाँ होती हैं वो बहुत डिमांडिंग होती हैं, उनको बहुत टाइम चाहिए होता है या उनकी अपनी उनको होता है कि हमें शॉपिंग भी कराओ, ये कराओ, तो यही कंट्रोल रिश्तों में और यही जो नबी वसल्लम की हदीस है कि जो औरत अपने शौहर की एब्सेंस में जो है वो उसके माल की हिफाज़त करे, इज़्ज़त की हिफाज़त करे, तो वो उसको और कुछ नहीं करना। नमाज़ें रोज़े पढ़े और वो जन्नत में चली जाएगी। सोचिए मर्द कितना कुछ कर रहे हैं, सुबह का गया वो बंदा रात को थका हुआ हारा आता है, बिल भी जमा कराने हैं, ये भी तो वो भी, हर चीज़ उसे सोशल भी, फाइनेंशियल भी, हर चीज़ उसे डील करनी है। औरत जो है वो घर बैठे-बैठे क्या करना है, उसे 2-3 चीज़ें करनी है। और वो 2-3 चीज़ें करके जन्नत में चली जाएगी। लेकिन वो बस 2-3 चीज़ें हमें इतनी मुश्किल लग रही होती हैं, इतनी मुश्किल लग रही होती है कि हमें ये नहीं करना। तो बहरहाल इसको मैं डिटेल में आपके साथ इन पर्सन या जब ये ख़त्म होगा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी कि इसको अच्छे से और कैसे हैंडल किया जा सकता है। उस लड़की को आप ज़रूर गाइड करें अपनी तरफ से, क्योंकि ये 2-3 मौके होते हैं हमारी ज़िंदगियों में जो अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे होते हैं, कि देखो यहाँ मेरा हुक्म आ गया, अब बताओ क्या करोगी या क्या करोगे? ठीक है? वो लड़का अगर उसे ऑफ़ कोर्स ऑफ़िस में है, साथ में है और वो उसको अच्छी लगी है, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे लगते हैं लोग। ऐसा तो नहीं होता कि हमें कोई बस आउट ऑफ नोवेयर कोई आएगा और हमें उससे मोहब्बत हो जाएगी। इंटरेक्शन होती है, आपके थोड़ी बहुत बातचीत आप करते हैं। तो पर्दे का अगर लिहाज़ नहीं होगा तो ज़ाहिर है इस ऐसी मोहब्बत डेवलप होगी। पर्दा और ये इस तरह इस्लामिक लॉ आप अपने घरों में चला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें भी ऐसा होता है कि आप लोगों को कुछ लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में पता होता है कि हाँ, इसका ये लोग इसके बारे में ये गवाही देते हैं, कि फलाँ लड़का जो है वो बहुत अच्छा है, नेक है, वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, तो आपके दिल में फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। ऐसी लड़कियों के बारे में घरवाले या माँ-बाप कहते हैं भी लड़की हमें बहुत पसंद है, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो लड़के के अंदर भी डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो रिश्ता रिश्ता भेजा जाता है। अब आपस में ही मिल रहे हैं, वो उनको एक-दूसरे से मोहब्बत हो गई है, शादी करना चाह रहे हैं, तो अब आउट ऑफ वेडलॉक तो हरकतें नहीं वो करेंगे ना, ये तो अच्छी चीज़ है कि वो शादी करना चाह रहे हैं, वो निकाह करना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा ऑनेस्टी लड़का वो क्या दिखाएगा, इससे ज़्यादा फेथफुल
کیا ہوگا وہ لڑکا. آج کل تو لڑکے فون پہ بات کرتے ہیں, ملتے ہیں, گھومتے ہیں, تھوڑا اپنا انجوائمنٹ کیا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کا تو پراؤڈ ہونا چاہیے. آپ کا ہسبینڈ آپ یہ کہہ رہا ہے میں شادی کروں گا اس سے, اس کے تو خرچے ہی بڑھ رہے ہیں نا. اس کو ایسا کیا مل رہا ہے اس لڑکی میں جو آپ سے نہیں مل رہا ہے, لیکن اس کی بہرحال اس کی ایک فیلنگ ایسی ہے, یا اس کو ایک اٹیچمنٹ ایک لڑکی سے ہو گئی, لیکن وہ اس کو جائز طریقے سے پورا کرنا چاہ رہا ہے, اور آپ کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہاری کوئی کمی کروں گا. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ الگ ہی ہے نا, کہ وہ آف کورس اگر 2 حقوق پورے نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ڈیل کریں گے, لیکن وہ ایک جائز طریقے سے بات پوری کر رہا ہے تو اس کو وہ منع نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے یہ. سورہ البقرہ, سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنی مرضی کی 1-1 2-2 3-3 4-4 شادیاں یہ کر سکتے ہیں, تو کوئی بیوی روک نہیں سکتی. میرا شوہر اگر آ کے کہتا ہے بھی مجھے شادی کرنی ہے, میری بھائی آ کے کہتا ہے ہمیں شادی کرنی ہے, میرے ابو آ کے کہتے ہیں مجھے شادی کرنی ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو ابوؤں کی شادیاں نہیں کراتے, امیوں کو انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں تو دوسری امی ایکسیپٹ نہیں ہوتی. کتنے کیسز ایسے ہیں کہ مطلب یہ اتنا, اور میں آپ کو بتا رہی ہوں میری اپنی بہت ساری امی ہیں, تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اتنا بلیسنگ ہے, اتنی بلیسنگ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس میں کتنی خیر ہے. گھر میں برکتیں ہی برکتیں نظر آتی ہیں. جہاں جہاں میں نے 2-2 3-3 شادیاں دیکھی ہیں, میں نے اس گھر میں برکتیں رحمتیں دیکھی ہیں, اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو اور ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہرحال لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, کیونکہ معاشرے میں ڈرامے دیکھیں نا, ڈراموں میں سب چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, فلمیں دکھائی جا رہی ہیں کہ دوسری بیوی نہیں ایکسیپٹ کرنی, بس شادیوں میں پہنچ جاؤ, نکاح جب ہو رہا تب پہنچ جاؤ, جھگڑا کرو, یہ کرو. تو ہمارے مائنڈ سیٹ بھی ایسی بن گئے, ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. نہیں, کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, بلکہ آپ ناانصافی کر رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ. اوکے, ہم نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں. ساتھ اگر آپ ڈسپلے پہ لگا دیں آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی نے پلان کر لیا, ڈٹرمنڈ ہو گئی تھی, مجھے تو اب بس کچھ نہ کچھ کر کے نا یہ والا سچویشن جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. وہ بھی گھر میں اکیلا, میں بھی گھر میں اکیلی ہوں, تو بیسٹ آئیڈیل سچویشن ہے, اور بس اب میں آج کر کے ہی رہوں گی. اب اپنے آپ کو سوچیں, ہم ایک اپنی سچویشن سوچیں کہ کچھ سچویشن ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہے ہوتے ہیں کہ نہ کرو, ڈسٹریکشن, اللہ تعالیٰ ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ گناہ کر کے ہی رہیں گے. بس بار بار اچھا گانا سننے کو دل چاہ رہا ہے, مووی دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے, سود کھانے کو دل چاہ, کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا, کسی کی برائی کر رہی ہو نا, کسی کی برائی, کسی گوسپ ہاتھ لگ گئی, نیوز ہاتھ لگ گئی, چلو میں اپنی نا بہن کو بتاؤں, پھر نہیں غیبت ہو جائے گی, پھر تھوڑے پہ دل چاہتا ہے کہ کیا ہو گیا, تھوڑا سا بتا دوں, کیا پتہ اچھا مشورہ مل جائے, میں اس کو بھی کوئی ہیلپ آؤٹ کر دوں, ہے نا. پھر ہمیں تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ کوئی دل میں احساس ضمیر جاگتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں کرنا, یہ تو برا ہو جائے گا, کل تو میں نے سنا تھا کہ یہ نہیں کام کرنا چاہیے, کل تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈر دیا تھا یہ گناہ ہوتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد شام تک جو ہے نا, پھر شیطان ہمارے لیے پورا سٹیج سجاتا ہے. فون بھی آ جاتا ہے بہن کا, اسی بہن کا, اور گھر میں کوئی ہوتا بھی نہیں ہے, ہم بور بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور کوئی مزے کی بات ہوتی بھی نہیں ہے کرنے کو, اور فون آ گیا, اب فون اٹھا لیا اور وہ بھی کہیں گے اور بھائی سناؤ کوئی نئی تازی, آئی ایم گیٹنگ بورڈ. اب یہ سچویشن ہو جاتی ہے ہمارے پاس. وہ سچویشن میں رکنا جو ہے یہ ہے اصل میں نفس کا کنٹرول. بس اس موقع پہ جب کنٹرول کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی کہ بیسٹ آف دا بیسٹ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیٹ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اس وقت مجھے آپ کا خوف ہے, اعوذ باللہ پڑھیں اور شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگیں اور وہ کام نہ کریں. لیکن ہم ایسے موقعوں کو فائدہ اٹھاتے ہیں. اس عورت نے بھی یہی کیا. کیا کیا؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, ڈٹرمنڈ ہو گئی کہ اب تو میں کر کے رہوں گی. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ, وَهَمَّ یعنی کہ یوسف علیہ السلام بھی کر لیتے, ٹھیک ہے, ان کے لیے وہ بھی رسپانس دے دیتے اس کو. اب یہاں پہ میں نے بتایا تھا کل 2 تفاسیر ہیں. ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام نے بھی پلان کر لیا تھا کہ میں نہیں رسپانس کروں گا, یعنی کہ میں نہیں یہ انوالو ہوں گا اس کام میں, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی یہ پلان کر لیا, اس عورت نے پلان کر لیا تھا گناہ کرنے کے لیے, اور یوسف علیہ السلام نے پلان کر لیا تھا, ڈٹرمنڈ ہو گئے تھے کہ میں نہیں ہونے کروں گا یہ, ٹھیک ہے. یہ 2 تفسیر ہیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی کر لیتے اس لڑکی عورت کے ساتھ اس کے میوچول اس طریقے سے اس کو بھی رسپانس دے دیتے. لیکن کیا ہوا کہ ارآ برہان ربی, بس اس وقت اللہ تعالیٰ کی برہان, یعنی کہ برہان کا مطلب ہے کہ ایک ضمیر جاگ گیا. ضمیر جاگ گیا کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایسی بات ان کو یاد آ گئی جس نے ان کو اس برائی سے روک دیا. یہ ہے برہان جو میں نے اپنے دلوں میں رکھ لی ہیں. یہ چیزیں, ایسی آیتیں, ایسے لیکچرز, ایسے بکس پڑھیں جو آپ کو ریزننگ دیں کچھ نہ کرنے کی. اپنے آپ کو ان لوگوں میں بٹھائیں جو آپ کو گناہ کرنے سے روکنے کی وجہ بتائیں کہ دیکھو جھوٹ کیوں نہیں بولنا, بد زبانی کیوں نہیں کرنی, سود کیوں نہیں کھانا. ان لوگوں میں بیٹھیں, کیونکہ آپ 1 نہیں 2 نہیں ملٹیپل لوگوں کے پاس بیٹھیں, ہر
جگہ بیٹھیں جہاں پہ آپ کو گناہ کرنے کے جو یہ روک تھام ہے نا اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہو. ایسی ویڈیوز ایسی ریلز سنیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اچھا یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. اگر میوزک سننے کا شوق ہے تو ایسے ویڈیوز ایسی لیکچرز یا ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو آپ کو اس سے کنڈیم کرنے کی باتیں کرتے ہو, تو آپ کو پھر نہ کہیں برہان آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گی. پھر جب بھی آپ کرنے بیٹھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے یہ نہیں کرنا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں, ان ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, جو ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, ان پوسٹ کو پڑھتے ہیں جہاں پہ اس چیز کے لیے لینینٹ لیوریج دی جا رہی ہوتی ہے, لینینسی ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہم اتنا بھی کیا تھوڑا سا اتنا سا بھی گناہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم جب ہمارے پاس گناہ آتا ہے تو پھر ہم وہی لیوریج اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. کیا میں تو صبح سے اتنے تھکی ہوئی ہوں تو کیا ہو گیا, گانا سن لیا کیا ہو گیا, اگر میں نے مووی دیکھ لی کیا ہو گیا, میں نے نماز چھوڑ دی اتنا تھکی ہوئی ہوں, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے, تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو ریزننگ دیتے ہیں برہان نہ ہونے کی وجہ سے. تو برہان اپنے اندر ہر چیز کے لیے جو گناہ, ہر انسان کے اپنے اپنے گناہ ہوتے ہیں, ہر انسان کی نا اپنی اپنی انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے اپنے اپنے لسٹ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ والی چیزیں زیادہ دیکھیں کہ جس چیز کی طرف آپ زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے لوگ کیا ریزننگ دیتے ہیں وہ بار بار سنیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو روک دیں گے. ٹھیک ہے, اس گناہ سے روک دیں گے. تو بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ مجھے یہاں پہ ٹھکانہ دیا ہے میرے اللہ نے بھی اور میرے اس نے مالک نے بھی, تو میں یہ کام نہیں کروں گا. اسی وقت وہ رک گئے, اسی گناہ کو کرتے کرتے وہ رک گئے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کبھی کوئی گناہ کریں ہی نہ, یا ہمارے لیے دل میں گناہ کا خیال آئے نہ, آئے گا, بہت دفعہ آئے گا. شیطان ایکچولی آپ کو بھوک لگ رہی ہے مجھے. تو کیک بہرحال کٹ اپ کریں. گناہ ہم جو ہیں وہ کریں گے, سوری گناہ کا ہم خیال آئے گا, لیکن اس کو اسی وقت کنڈیم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے سب سے بہترین حل کیا ہے؟ اذکار. اذکار آپ کے لیے شیلڈ ہے. آپ نے اذکار پڑھ لیے صبح شام کے, اس میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں ہی آپ کو بچا دیں گی. ٹھیک ہے, دعائیں ہی اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ آپ کو ہر چیز سے بچا رہی ہیں, ایک ایک سٹیپ سے آپ کو بچا رہی ہیں, اس تک پہنچنے سے بچا رہی ہیں, اس گناہ تک پہنچنے سے. پھر اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہوگا گناہ کیا ہے, قرآن میں اس کے بارے میں کیا احکامات آئے ہیں, نبی وسلم نے اس کے بارے میں کیسے اس بات کو ڈیل کیا ہے, حدیثوں میں کیا چیزیں آئی ہیں, تو پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو میں دیکھو اس چیز سے رک کے مجھے کچھ تو ملا نا. کر کے تو میں لا یفلح الظالمون, فلاں نہیں پاتے ظالم, لیکن میں رک کے تو مجھے فلاں مل گئی, تو فلاں مقصد تھا میرا تو مجھے وہ مل گئی. تو پھر ہم اپنا کو ریزننگ دیتے ہیں. اب یہاں پہ ہے کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اسی طریقے سے ہم نے اس کو برائی سے اور فحشاء سے روکا. ٹھیک ہے, تو کیسے روکا؟ برہان سے. تو آپ بھی کسی برائی اور فحش سے کیا کہتے ہیں رکیں گے, برائی سے. اور اگر فحش کام سے نہیں رک رہے ہیں آپ لوگ, یا آپ کے آس پاس کے سرکل, یا آپ کے فرینڈز, یا آپ کے گھر والے, یا آپ کے بچے, یا آپ کے اسپاؤسز, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی ریزننگ ہے ہی نہیں اس کا کرنے کے لیے, بلکہ وہ ایسے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں جہاں اس چیز کو بڑا کیجولی لیا جاتا ہے. اوکے, جیسے اس عورت کی جو سرکل ہے وہ سرکل ہمیں بتاتا ہے آگے جا کے کہ وہ سرکل میں بیٹھ رہی تھی جہاں اس چیز کو نارمل لیا جاتا ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ. انہ من عبادنا المخلصین, یہ جو آیت ہے نا, یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام میرے بندوں میں سے تھے. کون سے؟ مخلصین. اب مخلص جو ہے اور مخلص, دس از مخلص, ٹھیک ہے, لام کے اوپر ہے زبر, اور مخلص کھانا جو لگا ہے لو. لام کے نیچے زیر. سبھی اگر آپ اپنے آپ کو میوٹ کر دیں گی نا تو پھر ڈسٹربنس نہیں ہوگی تھوڑی سی. اچھا, تو مخلص اور مخلص ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ زبر اور زیر کا. Just the only one vowel point which makes the pronunciation different and radically changes the meaning of the word. یہ اتنی بڑی بات ہے قرآن پڑھتے ہوئے زبر زیر کا خیال رکھنا. مخلص اور مخلص, مخلص جو ہے یہ آپ کا اسم مفعول بن جاتا ہے, یعنی کہ پیسو پارٹیسپل بن جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ who has been made sincere, اس کو میں نے اپنے خاص بندوں میں سے بنا لیا. وہ بنا نہیں ہے, بنا لیا گیا ہے. مخلص. مخلص جو ہے وہ اسم فاعل ہے, اور اسم فاعل کا مطلب کیا ہے کہ وہ ورب بن گیا, اور وہ خود ہی از میکنگ این ایفرٹ ٹو بی سنسیئر, وہ ایک ایفرٹ کر رہا ہے مخلص شخص سنسیئر بننے کے لیے. یہ دونوں ورڈ کی میں آپ کو یہاں پہ میننگ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ مخلص اور مخلص میں کیا فرق ہے. مخلص ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں, قرآن پاک میں بھی مخلص استعمال ہوا ہے, جبکہ مخلص جو ہے وہ پرفیکشن کی سٹیج کی پہلی سیڑھی ہے. ٹھیک ہے, پر مخلص جو ہے وہ ذرا ہائر اسٹیشن ہے,
مخلص جو ہے نا، مخلص وہ ہائر اسٹیشن ہوتا ہے. اب ہم تو مخلص ہوتے ہیں، ہم بڑے سنسیئر ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ نا، لیکن ہم اب اللہ، جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی تو میں نے کہا عباد المخلصین، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مخلص ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس کیٹیگری میں ڈال دی ہے نا. جیسے ہمارے گروپس ہوتے ہیں نا، واٹس ایپ گروپ، امیجن کریں آپ کے واٹس ایپ گروپ ہیں، فیملی گروپ، ان لاز گروپ، فرینڈ گروپ. اب آپ کسی ایک شخص کو اپنے کس گروپ میں ڈالتے ہیں، یہ آپ اس سے مطلب ریلیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس گروپ میں ڈالا ہے، اپنے واٹس ایپ گروپ میں. امیجن کریں وہ کیا ہے، مخلص. مخلص لوگ کون ہیں؟ مخلص لوگ وہ ہیں جو کہ شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا آخر وقت تک، مجھے مہلت دیں، آپ ٹائم تو دیں، آپ مجھے دیکھیں میں ان لوگوں کے ساتھ کرتا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، گمراہ کر لو جس کو جہاں تک کرنا ہے، قیامت تک تمہارے پاس ٹائم ہے. تو یہ لوگ تمہارے باتوں میں آ جائیں گے، تمہاری ٹریپ میں آ جائیں گے، مگر الا عبادک المخلصین، مخلص لوگ تمہاری ٹریپ میں نہیں آئیں گے. زاہد، عابد، عالم، نمازی، حاجی، روزے دار، سب تمہاری ٹریپ میں آ سکتے ہیں. پھر توبہ کریں گے میں معاف کر دوں گا. سب تمہاری ٹریپ میں آئیں گے، معافی مانگیں گے میں معاف کر دوں گا. تمہارے ٹریپ میں، تمہارے کنٹرول میں، تمہارے انفلوئنس میں کون نہیں آئے گا؟ عبادک المخلصین، میرے مخلص بندے. مخلص نہیں، مخلص، لام کے اوپر زبر. انہ من عبادنا المخلصین. یوسف علیہ السلام شیطان کے ٹریپ میں آئے ہی نہیں تھرو آؤٹ. بھائیوں کا جو بھی معاملہ ہوا، کنویں میں گئے، بیچا گیا، گھر میں رہ رہے ہیں، ٹریپ میں آئے ہی نہیں. پروف کر دیا کہ میں کس واٹس ایپ گروپ میں جاؤں گا، یہ والے گروپ میں. اب یہاں پہ ہمارے دیکھنے کی چیز ہے کہ مخلص ایک ایسا غلام، ایسا سرونٹ ہوتا ہے جو سنسیئر ٹو اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مخلص جو ہوتا ہے وہ اللہ سے سنسیئر ہوتا ہے. مخلص از جب وہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، when he becomes chosen by اللہ سبحانہ و تعالی، وہ مخلص ہوتا ہے. مخلص اللہ کا سنسیئر بندہ ہوتا ہے مخلص، اور مخلص جو ہوتا ہے وہ becomes chosen by اللہ سبحانہ و تعالی. یہ دونوں ڈفرینس ہیں اس میں. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو جیسے بتاتی ہوں کہ جیسے کچھ مومنین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دے آر مخلصین، لیکن وہ مخلص نہیں ہوتے. مخلص ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ مخلص ہوتے ہیں مگر مخلص نہیں ہوتے. بٹ دین سم آف دیم آر مخلصین، اور وہ سورہ یوسف میں جیسے ہمارے پاس ہے. اب ان کا کیا ہوتا ہے، ان کا یہ جو سچویشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ the one thing about them is that the cruise level گاڑی جو لوگ چلاتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے کروز لیول کیا ہوتا ہے، کہ آپ گاڑی کو ایک سپیڈ میں سیٹ کر دیتے ہیں، وہ گاڑی خود بخود چلتی. کسی کو پتا ہے کروز لیول کیا ہوتا ہے؟ ہینڈ ریز کریں ذرا، مردوں میں سے کسی کو پتا ہو اگر تو. جی ساتھ ذرا بتائیں کروز لیول کیا ہوتا ہے. میں مینلی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کانسٹنٹ اسپیڈ پہ کہہ لیں کہ گاڑی کو ڈال دیتے ہیں کہ یہ اسپیڈ پہ چلتی رہے، اور بس آپ وہ ہے کہ آپ اسٹیئرنگ کنٹرول کریں، آپ کلچ سے مطلب کہ جو ریس کا پیر ہے وہ ہٹا دیں، اور یہ گاڑی آٹومیٹیکلی اپنے پاس اسپیڈ پہ چلتی رہے. تو یہ مینلی موٹر ویز اور بڑی شاہراہوں پہ یوز ہو جاتا ہے ماڈیول، اور یہ بڑی گاڑیوں میں آج کل آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی تاکہ وہ جو ہے نا اپنا بندہ ریلیکسیشن کے ساتھ اپنا کام کر سکے. جی بالکل، صاحب نے جزاک اللہ خیر صاحب اچھے سے ایکسپلین کر. کروز لیول گاڑیوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سپیڈ پہ اپنی گاڑی کو بڑی بڑی ہائی اس پہ ہائی ویز پہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ گلیوں میں محلوں میں نہیں ہو سکتا، وہاں پہ تو جمپ آ رہے، لوگ آ رہے ہیں، گدے آ رہے ہیں، چنچیاں آ رہی ہیں، وہاں پہ آپ کروز لیول پہ نہیں چلا سکتے. وہ ایک ہی سپیڈ پہ نا کافی عرصے کے لیے گاڑی چل جاتی ہے. تو جو لوگ بہت لانگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہونے کے لیے کروز لیول پہ کر دیتے ہیں کہ گاڑی اب خود بخود چلتی رہے، ہمیں کوئی اسپیڈ زیادہ اس پہ نا ڈرائیونگ کے لیے ایفرٹ نہ کرنی پڑے، تو وہ کروز لیول پہ گاڑی چل جاتی ہے. تو مخلص جو ہے نا، مخلص ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کروز لیول پہ چل پڑتے ہیں. اب ان کی زندگی میں کوئی بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات کی تو وہ کیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑے معاملات کے لیے وہ بہت کیئرفل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب کچھ بھی بڑا معاملہ ہوگا ہم اس کو اب سوچیں گے بھی نہیں اس گناہوں کے بارے میں. کروز لیول پہ چلے جاتے ہیں وہ. تو اس میں کروز لیول پہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے، جہاں شیطان کین ناٹ میس اپ ود دیم، ٹھیک ہے، شیطان کین ناٹ میس اپ ود دیم، یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے. اور آپ اگر آپ مسلم ہیں، شیطان آپ کے ساتھ میس اپ کر سکتا ہے. اگر آپ مومن ہیں وہ آپ کے ساتھ میس اپ کرے گا. آپ متقی ہیں وہ آپ کے ساتھ میس اپ کرے گا. until or unless you will get to the level of مخلص. تو
یہ والا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بول دیا ہے کہ سب کو مس گائڈ کرو گے لیکن تم مخلصین کو نہیں کر پاؤ گے. اب یوسف نے سوال کیا ہے کہ ہم مخلص کیسے بنیں؟ کیا جواب لگتا ہے اس کا؟ کون بتائے گا کہ مخلص کیسے بنے؟ آج سب انمیوٹ نہیں کر رہے ہیں اور کوئی کمنٹ بھی نہیں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یس اللہ سلیکٹڈ، لیکن علی کس بیس پہ سلیکشن ہوتی ہے نا، میں یہی کہہ رہی ہوں یہ ورڈز گروپ میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس ورڈ یا ساکو بولتے ہیں مجھے اس واٹس ایپ گروپ میں رکھ لیں، تو فار ایگزامپل آپ مجھے ڈنر پارٹی والے گروپ میں رکھ لیں جہاں پہ ڈنر ہونے والا ہے، تو آپ کے پاس کوئی پرپز ہے نا اس گروپ میں جانے کا. تو مخلص اچھا امان کوشچن یہ ہے کہ مخلص جو ہے، آپ نے مخلص کی سن لی ڈیفینیشن جو بتائی ہے میں نے، تو مخلص عمر یوسف کا سوال ہے کہ مخلص لوگوں کی کیٹیگری میں آنے کے لیے یا مخلص بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے بنے ہم؟ کیا لگتا ہے آپ کو عائشہ؟ آپ بتائیں. اس کا یہ ضرور ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو کچھ ایفرٹ ڈالنی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو سلیکٹ کرنا ہے، لیکن ہماری اپنی ایفرٹ کیا ہے، تو اس میں ہمیں وہ بھی چیز دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ہمیں کیا کرنا ہے، کیا چیز کیسے کرنی ہے، پتہ نہیں ہے. اچھا مخلص جو ہیں میم مخلص جیسے کہتے ہیں کہ جی بولیں. جو ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، تو جیسے جو خود انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس طرف رجحان ہوتا ہے اللہ انہیں سلیکٹ کرتے ہیں. بس جو ہدایت آئی مانگتا ہے اللہ تھنک تعالیٰ ان کو نا محتدین میں شامل کر لیتے ہیں. محتدین، میں تقوی مانگا اللہم انی اسألک التقوی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تقوی کی کیٹیگری میں ڈال دیا. میں نے کہا اللہم انی اسألک احسان والرضا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے محسن کی کیٹیگری میں ڈال دیا. سوال دیکھیں نا سوال کیا کیا انہوں نے، سوال کیا کہ ہاں مخلص مطلب کیسے بنے. مخلص کا یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں خالص اور اس طرف ہوں جانا چاہتے ہیں اور ہوں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتے، جی پڑھنا نہیں چاہتے کسی غلط چیزوں میں، تو اللہ ان کو سلیکٹ کرتا ہے. مطلب ہم اپنے طرف سے خود ہی کوشش کریں تب اللہ سلیکٹ کرتا ہے جس چیز ہوں کے لیے بھی ہم بالکل آئی تھنک جزاک اللہ خیر. سبیہ نے صحیح صحیح آنسر، پرفیکٹ آنسر دیا ہے، یہی آنسر ہے اس کا. کہ جی امان آپ بولیے. جی مطلب مخلص بننے کے لیے مطلب کہ شکر گزار بھی بننا چاہیے نا، تو ہوں اس کے لیے ہم اپنی صلاحیت کا 100% استعمال کر سکتے ہیں، اور ہر حالت میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنا 100% دے سکتے ہیں، تو اس کو 100 مخلصین میں شمار کریں گے پھر. جی بالکل. شکر ادا کرنا تو بالکل ہمیں شاکرین میں تو صابرین میں، یعنی کہ کیٹیگریز ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بتائی ہیں. اگر آپ امان اس پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ نا بائی ڈیفالٹ صابر ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اتنا صبر تمہارے اندر کیسے. کچھ لڑکیاں کچھ لڑکے آپ کو لگے گا اتنا صبر ہے اس پہ تو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا، تم بڑا چپ بیٹھ گئے ہو. کچھ لوگ اتنا شکر اور ان کے گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت شکر گزار رہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی کر دو وہ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسٹل کی ہوئی ہمارے اندر چیزیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. جن کے اندر نہیں ہوتی وہ اس پہ ایفرٹ کرتے ہیں، وہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مخلص لوگ وہ ہوتے ہیں جو سبیہ نے آنسر دیا ہے کہ جو اللہ اورینٹڈ ہوتے ہیں، اللہ کانشیس ہوتے ہیں. ان کے ساتھ شیطان میس اپ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ مجھے جب یہ پتا ہو، مجھے فار ایگزامپل اپنی امی سے اگر بہت محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اتنی شدید محبت ہے کہ میں ان کی محبت میں اندھی ہوں، اور میں کوئی اور چیز، مجھے اور کوئی ذہن میں کچھ نہیں آتا ہے ان کے علاوہ. میں ہر وقت ان کی فکر کرتی ہوں، میں ہر وقت ان کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں. مجھے امی جب یہ بتاتی رہیں گی بچپن سے، اور میں ان کی محبت میں گرفتار ہوں، اور مجھے بتا رہی ہیں کہ تمہاری پھپھو یا تمہاری خالہ جو ہیں ان سے بس میری نہیں بنتی، وہ میری دشمن ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ وہ کیا، وہ بچپن سے مجھے بتاتی رہیں گی بتاتی رہیں گی بتاتی رہیں گی. تو ایک وقت آئے گا کہ میں اپنی خالہ یا پھپھی جو بھی ایکس وائی زیڈ ہو، کوئی بھی کریکٹر آپ لے لیں، جن سے امی جو ہیں وہ امی کے وہ بتا رہی ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا میری نافرمان ہے یا میری ناشکری ہے یا اس نے مجھے بدتمیزی کی ہے، میری جو بھی کیا،
اب اس شخص سے مجھے عجیب سی نفرت ہو جائے گی، میں اس سے نہ ملنے کا دل چاہے گا، نہ میرا اس سے بات کرنے کا، بلکہ میں وہ سچویشن اوائڈ کروں گی جب وہ ہو، ہے نا؟ اور نہ صرف یہ سچویشن اوائڈ کروں گی بلکہ اگر وہ مجھے کہیں گی بھی تو میں ان کی کوئی بات کو امپورٹنس نہیں دوں گی، ملوں گی بھی کم، توجہ بھی کم دوں گی، اور وہ کچھ کہیں گی بھی تو میں کوئی کان نہیں دھروں گی ان کی باتوں پہ. وہ مجھے کہیں گی آؤ میرے پاس بیٹھو، میں کہوں گی جی جی ابھی ابھی میں ذرا بزی ہوں، اور بلکہ موقع ملے گا تو میں ان کو سنا بھی دوں گی. جب مجھے لگے گا کہ بھئی میں بہت ہی امی بڑی بڑی ہرٹ ہے اور میرا امی سے محبت سے دل بھرا ہوا ہے، تو میں کہوں گی آپ نے اچھا نہیں کیا میری امی کے ساتھ، وہ ابھی تک جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں بتاتی ہیں، بہت آپ نے ان کو دکھ دیے. کہوں گی ضرور، رہوں گی نہیں کہے بغیر ان کو. یہ جو محبت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے تھی نا، اس کی وجہ سے وہ شیطان سے نفرت کرتے تھے. تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے نا شیطان کہاں کہاں جاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. تو وارنڈ ہو گئے تھے، کیئرفل ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے شیطان ان سے میس اپ نہیں کر پایا. ابھی بھی آگے بھی اتنی سچویشن آئیں گی، جیل میں چلے جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ان کے بھائی ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، جب ان کے پاس پورا پورا موقع تھا بدلہ لینے کا. شیطان تب بھی آئے گا، لیکن تب بھی وہ شیطان کو ہی بلیم کریں گے. آپ دیکھیں آخر میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے نا اپنے بھائیوں، اپنے باپ کے سامنے، کہ جب ان کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے یہی بولا ہے کہ شیطان نے میرے بھائیوں کے دل میں برائی ڈال دی. شیطان چاہ رہا تھا کہ اس وقت وہ بدلہ لے کے اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص کیٹیگری سے ہٹ جائیں، لیکن تب بھی انہوں نے شیطان کو ڈیفیٹ کیا اور کہا کہ نہیں. اپنے اپنے فادر سے کہا کہ دیکھا میرا ڈریم پورا ہو گیا، اور یہ جو بھی میرے بھائیوں نے کیا تو یہ کوئی ان کا قصور نہیں تھا، شیطان نے ان کو میرے خلاف بہکا دیا تھا. آپ ہائٹ آف سنسیرٹی اور کروز لیول، ہائٹ آف فوکس دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے. کسی بھی سچویشن میں سوچتے بھی نہیں ہیں، کروز لیول ہی آپ کو نظر آئے گا تھرو آؤٹ کہ بھئی ایسا کیا ہے، کچھ کہیں تو کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گڑبڑ، کچھ تو کہیں تو لگے کہ ہاں نیگیٹو کریکٹر بھی ان کا ہے ہی نہیں ایسا. اور یہ یقین کریں ایسے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے جو تھرو آؤٹ بہت کروز لیول پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ کو اللہ کرے ایسے لوگوں سے پالا پڑے آپ لوگوں کا کہ وہ مخلص ہوتے ہیں. مخلص تو ہمیں بہت مل جاتے ہیں، بلکہ بہت کیا ملیں گے، ہم خود بڑے مخلص ہیں. ہماری تو سنسیئرٹی کے دعوے ہی نہیں ختم ہوتے، بہت سنسیئر ہیں ہم سب کے ساتھ. لیکن مخلص لوگ ہمیں بہت کم ملیں گے جو ہر سچویشن میں صرف اور صرف اللہ کی سنتے ہیں اور اللہ کی ہی مانتے ہیں. شیطان ان کے ساتھ میس اپ نہیں کر سکتا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا. اب نیکسٹ سچویشن سین چینج ہو گیا. نیکسٹ سین کیا ہوا کہ وہ یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے وہ بھاگے. کہاں بھاگے؟ دروازے کی طرف. یہ ہے اصل میں جو بڑی خوبصورت چیز ہے، اور جو کہ ٹاپک تھا آج کا ہمارا کہ واک اوے. کچھ چیزوں سے بھاگنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ آپ نے اللہ کا بھی خوف دلا دیا کسی کو کہ بھئی اللہ سے ڈرو، شوہر کا بھی خوف دلا دیا کہ بھئی شوہر نے میرے پر احسان کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ڈرو، اور اپنی بھی مرضی بتا دی کہ میرا کیا انسینٹیو یا میرا کیا اس میں انٹرسٹ ہے، تو بتا دیا کہ میں بھی یہ نہیں کروں گا، میں تو نہیں ایسا ہے. اور برہان بھی نظر آ گئی ان کو. اللہ سے بھی کہا کہ معاذ اللہ، اللہ سے بھی دعا مانگ لی. ہماری سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی گناہ میں پائے جائیں تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، بس اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، اللہ تعالیٰ بچا لے، اور بیٹھے وہیں رہیں گے. سود کوئی کھا رہا ہوگا اسی گھر میں رہتے رہیں گے، زنا چل رہا ہوگا ہم اسی گھر میں رہتے رہیں گے، دھجیاں اڑی ہوں گی اسلام کی اسی گھر میں رہتے رہیں گے. ہم تو بہت دعائیں کرتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں. تو دعا تو یوسف علیہ السلام نے بھی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ نہیں نازل کیا جو ان کو اٹھا کے اچک کے لے گیا. وہیں بیٹھے رہے. وہ دعا کری، اپنے آپ کو ریزننگ دی، اور پھر کانسیکوینسز یاد کیے کہ میں فلاں نہیں پاؤں گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ نہیں کیا، ایکشن لیا. ایکشن پلان ہماری زندگیوں میں مسنگ آؤٹ ہے. ہم جو دین کے نام پہ اتنا کچھ کر رہے ہیں نا، جو آپ لوگ انمیوٹ ہوئے ہوئے، یہ بتاتا ہے کہ ایکشن پلان جو ہے نا زیرو ہے ہمارا. ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے سیشن بھی لے رہے ہوتے ہیں، ایک نہیں 10 سیشن لے رہے ہوتے ہیں، صبح شام لے رہے ہوتے ہیں. میں تو بس فوکسڈ ہو گئی ہوں، مجھے تو اللہ نے بس ہدایت دے دی ہے. میں پتہ نہیں کیسی زندگی گزار رہا تھا، بس اب میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اللہ کے راستے پہ چلوں گا. میں یہ بھی سن رہا ہوں، میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں تفسیر بھی کر رہا ہوں، میں فلاں بھی بے دھماکہ بھی. ایکشن پلان کیا ہے؟ نن، زیرو. اور کیا ریزننگ ہے کہ بھئی ہم کیا کریں، ابھی تو سب دروازے بند ہیں. 8 دروازے تھے جو بند کر دیے تھے زلیخا نے. 8 دروازے آتا ہے تفسیر میں نا کہ 8 ڈورز تھے جو اس نے ون بائی ون لیتی چلی گئی ان کو. چلو یوسف آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو. 8 دروازے بند کیے ہیں. 8 دروازے توڑتے پھالانگتے یوسف علیہ السلام جب گئے ہیں تو مین ڈور پہ پھر اپنے آقا کو پایا انہوں نے، یعنی کہ اس عورت کے میاں کو. ہم بند ڈور کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چلو بھی اب گناہ کرنے کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں، کچھ چارہ ہی نہیں ہے، کر لو گناہ. اللہ تعالیٰ تو ہمارے حال جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے. پردہ نہیں کر رہے، دل پردہ تو بھئی آنکھ کا تھوڑی ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے پردہ.
کچھ عورتیں تو پردہ کر کے بھی اتنے غلط کام کر رہی ہیں. تو میں تو بھئی اللہ تعالیٰ تو مجھے جن چیزوں سے بچانا چاہ رہے ہیں میں بچ گئی ہوں، ہے نا؟ کتنی ریزننگ دے رہے ہوتے ہیں. ان بند دروازوں کو ہم اپنے لیے لیوریج لے لیتے ہیں، ان ریزننگ لے لیتے ہیں، ریزن بنا لیتے ہیں گناہ کرنے کی. یوسف علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ یہ سب سٹیپ کرنے، سب سے پہلے تو اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ میں آنا ہے. پھر اس جو گناہ کی دعوت دے رہا ہو یا اس سچویشن میں جو بھی ہمارے پاس زندگی میں سچویشن ہو، اس سچویشن میں ریئلائز کرنا کہ میرے اوپر کیا احسانات ہیں، کس کے احسانات ہیں. اللہ کے بعد دنیا میں کون ہے ایسا جس کی وجہ سے جو مجھ پہ پراؤڈ فیل کرے. یعنی کہ میرا مالک میری وجہ سے پراؤڈ فیل نہیں کرے گا نا. آئی ول ناٹ میک ہم پراؤڈ. یہ اللہ تعالیٰ کو میں پراؤڈ فیل نہیں کراؤں گا. یہ ہماری زندگی میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں گناہ کے لیے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ میں یہ کر بھی لوں، چلو نہیں بھی پراؤڈ، اب کون دیکھ رہا ہے بند کمرے میں کیا کر رہا ہوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا. وہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ بھی نہیں بتائے گی، میں بھی نہیں بتاؤں گا. میں کمرے میں بیٹھا موبائل میں کچھ بھی دیکھ رہا ہوں، موبائل نے تھوڑی اٹھ کے بتانا ہے سب ابو جی کو کہ میں کیا دیکھ رہا تھا. تو بند کمرہ تو ہے، چلو کر لیتا ہوں. لیکن یہ کہ انہ لا یفلح الظالمون، یہ ریزننگ دینا کہ بھئی میں کچھ بھی کر لوں، میں اس میں سکسیس نہیں پاؤں گا، بس مجھے بڑا ہی لاس ہوگا، میرا لاس ہی ہو جائے گا اس میں فلاح نہیں پاؤں گا. اٹ ول بی اے لاس فار می. یہ ریزننگ دینی. اور پھر ریزننگ دینے کے بعد کیا ہوا کہ جب دیکھا کہ نہیں اب بھی نہیں رک رہا، اب بھی نہیں معاملہ ختم ہو رہا، ابھی بھی میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کر لوں، ابھی بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑے سے گناہ اور کر لوں، ذرا ایک آدھ کوئی ایسی حرکتیں کر لوں. تو پھر یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جب یہ بھی اس سے بھی فرق نہ پڑے تو یہ سب کرنے کے باوجود کیا کرنا ہے، پھر ایکشن پلان کرنا ہے. دیر اینڈ دین کچھ چیزوں کے لیے آپ کو بھاگنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کے لیے آپ کو ایکشن پلان لینا پڑتا ہے، اور کچھ چیزوں کے لیے آپ کو ریہیبلیٹیشن نہیں چاہیے ہوتی. دیر از نو سلو پروسیس، دیر از نو تھراپی. یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی. فحاشی کے گناہ بھی وہاں سے بھاگ جانے یا دوڑ جانے سے ہی کنٹرول ہوتے ہیں. آپ فوراً فیصلہ کرتے ہیں، بس اب نہیں، یہ نہیں کہ اچھا چلو میں کل آج کر لیتا ہوں، کل سے توبہ، صبح اٹھتے ہی فجر، سب سے پہلے فجر، اس کے بعد اب نہیں. یعنی کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو سلو پروسیس میں لے کر آ رہے ہیں نا، ریہیب میں لے کر آتے ہیں اپنے آپ کو، ہم تھراپی میں لے کر آتے ہیں کہ اچھا چلو میں نا کل اپنے استاد سے بات کروں گا یا کروں گی کہ میں کیا کروں، میں نا مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، میں جو غیبت بہت کرتی ہوں یا جھوٹ بہت کرتی ہوں. جو اپنے اپنے گناہ ہیں، اپنی اپنی غلطیاں، وہ دیکھیں، سوچیں کہ جیسے کسی کو کہنا ہو کہ بھائی مجھے ویٹ لاس کرنا ہے یا میں شوگر انٹیک کم کرنی ہے نا، وہ کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے آج پی لیتی ہوں، کل تو برتھ ڈے، کل تو کیک ملے گا، پرسوں شادی ہے تو مٹھائی بھی ملے گی، تو چلو پرسوں سے ترسوں سے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو ابھی اس چیز کے لیے کوئی پروسیس ہی نہیں کرنا، اس نے ریزننگ تیار دی ہوئی ہے. لیکن کسی کو پتا چلا کہ بھئی یہ اتنا پوائزنس ہے شوگر، یا یہ میری ہیلتھ ڈاکٹر نے مجھے رپورٹ دے دی ہے کہ اب یہ اس کے بعد میں مر جاؤں گی، تو اب میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے. تو اب کیا ہے، اب یعنی کہ دل ہی نہ چاہے کرنے کو، پینے کو چائے میں چینی دل ہی نہ چاہے، اور اس کے لیے کیا ہوگا، ٹیسٹ لیس لگے گا، منہ ذائقہ خراب لگے گا. تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہونا ہے، لیکن اس کو ہم کنٹرول کریں کہ بس آج سے ختم. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس آج سے ڈائٹنگ شروع، ان کے سامنے بے فیوریٹ کھانے آ جائیں، جنک فوڈ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، وہ کہتے ہیں بس ختم، ہمارا ختم. اور آپ کو لٹرلی ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کہیں گے کہ بھئی آج ہم نے تمہارے لیے پائے بنائے ہوئے. نہیں بھئی میں تو بہت اب یہ کولیسٹرول وغیرہ میرا بہت، میں چھوڑ چکا ہوں. ارے تھوڑا سا لے لیں، نہیں تھوڑا سا بھی نہیں. لٹرلی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو شوگر نہیں لیں گے، جو کولیسٹرول نہیں لیں گے، فیٹس نہیں لیں گے، کیٹو ڈائٹ پہ چلے گئے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ آپ تو سب کچھ کھاتے تھے، بس اب چھوڑ دیا ہم نے. اور آپ کو لگے گا کہ یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک ہفتے بعد، یعنی کہ آپ یہ سوچیں گے بھی نا کہ انہوں نے چھوڑ دیا یہ گناہ، سوری یہ انہوں نے ہیبٹ چھوڑ دی ہے، تو دیکھنا ایک ہفتے بعد نا یہ گھبرا جائیں گے. آپ 10 دن بعد ملیں گے تو وہ آپ کو کہہ رہے ہوں گے اللہ تم اتنی چینی کیسے کھا رہی ہو، اتنا میٹھا کیسے کھا رہی ہو، تم کیسے اتنا چکنائی کھا سکتی ہو، نہیں کھاؤ اتنے رائس، نہیں روٹی کھاؤ. وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے ان کو، اور ان کی ایپیٹائٹ ہو ہی ایسی جائے گی، آپ ان کو سامنے رکھیں گے وہ اتنا سا کھائیں گے تھوڑا سا. یعنی کہ کیا وجہ ہے ایسی کہ آپ سوچتے نہیں ہیں ان لوگوں کے بارے میں، کیا چیز تھی کہ انہوں نے اپنے آپ، کیوں بھئی ہمارا ویٹ لاس، ہم اچھے نہیں لگ رہے تھے، ہم اسمارٹ نہیں لگ رہے تھے، ہم ذرا موٹے ہو رہے تھے، بس جی بس. یہاں پہ گناہ چھوڑنے سے آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے. یعنی کہ دنیا میں بھی خیر ہے، سکون آ گیا ہے، لوگوں کے اس سے بچ گئے ہیں، اللہ کی محبت مل گئی ہے دنیا میں، اور آخرت میں تو جو ہے ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہے. لیکن نہیں چھوڑتے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، نمازیں اچھا چلو کل، سنتیں ابھی وہ دیکھیں گے، ابھی فرض میں ذرا آ جاؤں میں، روزے چلو ابھی بس رمضان کے رکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، ابھی ہمت نہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈریگ سلو پروسیس. یوسف علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا کہ سچویشن اگر سب چیزیں کرنے کے باوجود، ریزننگ دینے کے باوجود، جو بھی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں ان سب کے باوجود نہیں کنٹرول میں آ رہی، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، بند دروازوں کی طرف بھاگے.
کلوز ڈورز اور کلوز غلقت الابواب میں نے کل بتایا تھا اس کا میننگ غلقت ابواب. اور آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا اگر آپ لوگ اس وقت تھے موجود کہ یہ آپ دبئی کی میٹرو کی نا وہ سنیں یوٹیوب پہ جا کے, بہت بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں ویڈیوز. تو غلقت الابواب ہوتا ہے کہ میٹرو کی جب ڈور بند ہو جاتی ہے نا تو وہ کھلتی نہیں ہے, جس نے آنا ہے آئے, جس نے جانا ہے جائے, اس کے بعد نہیں کھلیں گی. یہ وارن کر رہے ہوتے ہیں بار بار کہ اب یہ بند ہونے والی ہے ڈور, یہ بند ہونے والی ہے. تو غلقت اب وہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تغلق الابواب کہ ڈور جو ہے نا وہ بند ہونے والی ہے. اب یہ اوپن نہیں ہوں گی, یہ صرف شٹ نہیں ہوئی ہیں, یہ کلوز یعنی کہ بند ہو گئی ہیں, کس کے بند ہو گئی ہیں. ایسے ہی ہمارے اپنے گھر کی ڈور ہوتی ہے تو ہم جب بھیڑ دیتے ہیں نا ہم اس کو بند کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہم اس پہ چٹکنی لگا دیں, لاک لگا دیں, اس کو نوب لگا دیں, بند کر دیں, وہ اس کو کہتے ہیں غلقت الابواب. تو اس لڑکی نے پورا اور اس عورت نے پورا پروسیس کیا تھا کہ اس نے صحیح بند کی ہوئی تھی ڈورز, پراپر ڈور بند کی ہوئی تھی. لیکن یوسف علیہ السلام اس ڈور کے پاس ایک ڈور کھلی, دو ڈور کھلی, بھاگتے چلے گئے کہ مجھے بس بچنا ہے اس سے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کسی بھی برائی سے بچنے کے لیے کچھ ایفرٹ نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا جو ہمیں معاملہ نظر آتا ہے, اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے. آپ لوگ نا اس کو ذرا ہینڈ ریز کریں اور بولیں. یہ جو ہم باہر کے ملک جاتے ہیں نا, باہر کے ملک, ہمیں یہ جو خواب لگتا ہے کہ چلو کینیڈا چلے جاؤ, آسٹریلیا چلے جاؤ, امریکہ چلے جاؤ, یو کے چلے جاؤ, جرمنی چلے جاؤ, یہ ہمارے لیے وہاں پہ کیا ہے رکھا ہوا, کیا پرپز ہوتا ہے جانے کا. دین کا مقصد ہوتا ہے کہ وہاں پہ میرے فیملی رہتی تو میں جا کے ان کو دین کی طرف تو تب سمجھ آتا بھی ہے, یا وہاں جا کے ہم کوئی دین کا کوئی کام کریں گے تو وہ تو کوئی کہیں سے بھی کسی کا نہیں ہوتا ہے, اپنی اسٹڈیز یا اپنا ایجوکیشن ہوتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں, جو کروز لیول پہ ہوتے ہیں, وہ کہیں چلے بھی جائیں نا باہر کے ملک تو وہاں بھی وہ سیشنز کرتے ہیں, وہاں بھی وہ جا کے وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ چلو بھائی اب مجھے یہاں بھی ان لوگوں کو بتانا ہے, ان لوگوں کو بھی گائیڈ کرنا ہے. بلکہ زیادہ بہتر لوگ ہیں, یہ زیادہ اچھی قوم ہے, جو جس جگہ سے میں آیا ہوں وہاں پہ تو یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے نا مجھے فائدہ نظر آئے گا. کچھ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کمانے کے لیے اور وہاں پہ جا کے وہ پڑھنے جاتے ہیں. وہ جانا جو ہے وہ فحاشی اور برائی کا اڈا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ جا کے کیا کریں گے, نہ تو وہاں مسجدیں ہیں, وہاں کمیونٹی سینٹرز ہیں. کمیونٹی سینٹرز جو ہیں وہاں بھی جانے کے لیے مطلب وہاں پہ فل فلیج کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ کے اسلام کے لیے یا اسلام کے. انڈیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو مسلمانوں کو کتنی مشقت پیش آ رہی ہے, کیونکہ اسلامی ملک نہیں ہے وہ, ان کو کوئی بھی چیز کرنی ہوتی ہے. ابھی بقرعید آئی ہے, آپ کے سامنے خود نیوز آ جائیں گی, ایک گائیں وہ لیں گے, ان کو گائیں کٹوانی ہوگی, ان کے لیے عذاب ہوا ہوا ہے, گائیں نہیں کٹوا سکتے وہ لوگ نا, اور ان کے اتنا احتجاج ہوگا, قتل و غارت ہو جائے گا. اسی طریقے سے باہر کے ممالک ہیں. ابھی ہم بائی چوائس گناہوں کی طرف جاتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے ہم کہتے ہیں, اور ہمارے امی ابو کہتے بھی ہیں یا ہمارے دوست کہتے بھی ہیں کہ یار وہاں تو بہت بے حیائی ہے, بہت فحاشی ہے, وہاں پہ تو ایسا معاملہ ہے کہ نا لوگ جو ہیں وہ عورتوں کوئی حلیے ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ, تو جو بھی آپ سمجھ لیں بھائی, پورک بھی کھا رہے ہیں لوگ اور شراب بھی پی رہے ہیں. تو تم کیسے, نہیں بھائی ماشاء اللہ میرے ابو نے بہت ہی ٹریننگ, امی ابو نے بڑی تربیت اچھی کی ہے میری, میں وہاں جا کے تم دیکھنا بہت زبردست. میں تو ماشاء اللہ امی نے تو مجھے امام ضامن بھی باندھ دی ہے, اور میں تو 2 کتابیں بھی رکھ لی ہیں میں نے, تسبیح بھی رکھ لی ہے میں نے, اور تو بس ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپنے بھائی کو دیکھنا کیسے وہاں پہ ایمان, اور جاتے ہیں مطلب بڑے ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں, چلے بھی جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں, وہاں راودت ہو رہا ہوتا ہے, شیطان آپ کے پیچھے تو ساتھ گیا ہے, وہ تو اس نے بھی پاسپورٹ بنوایا تھا, ویزا لیا ہوا تھا, وہ بھی ساتھ گیا آپ کے. اب وہاں اس نے آپ کو آہستہ 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 ایسے لوگوں میں, جن لوگوں میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں, جن ڈورم یا جن لوگوں میں اگر نوکری ہوتی ہے تو آپ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے آفس کے لوگ ہوتے ہیں. اب آفس میں سب مسلمان تو نہیں ہوں گے, کرسچن, جیوز, ہندو سب ہوں گے, سکھ ہوں گے. وہ آپ کو کیا کرتے ہیں, راودت ہو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو آہستہ 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 گناہوں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کی اچھی تربیت ہوتی ہے, کچھ اچھا کنٹرول ہوتا ہے, آپ کا پیرنٹس کا اچھی خدا کا خوف ہوتا ہے, تو آپ کچھ عرصے تو ریزسٹ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ عرصے بعد لوگ جو ہیں وہاں پہ آہستہ آہستہ بہکنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ تو ماشاءاللہ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ جاتے ہی اس خواب بن کے جاتے ہیں کہ وہاں پہ تو ہمیں لڑکیاں ملیں گی, تو وہاں پہ ہم شراب بھی پئیں گے. مطلب یہاں پہ کتنے انڈینز ایسے ہیں جن کو میں جانتی ہوں, ہندو ہیں, کہ جو صرف دبئی اس لیے آئے ہیں کہ ہم یہاں پہ گوشت کھا لیں, کیونکہ ہم اپنے ملک میں گوشت نہیں کھا سکتے. نان ویج ہے نا, یعنی کہ وہ ویج ہے نا, تو نان ویج یہاں پہ آ کے وہ صرف یہاں پہ نوکریاں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں نان ویج نہیں کھا سکتے. ہم بکرا گائیں کھاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں, ہمارے خاندان والے دشمن ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہوتا, وہاں بھی یہ معاملہ سب چل رہا ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے ان کے دین روک رہا ہوتا ہے وہ یہاں کے اپنی مزے لے رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جو مسلمان مرد ہوتے ہیں, مسلمان عورتیں ہوتی ہیں, خیر مرد ہی زیادہ ہوتے ہیں, کہ جب وہ کسی اور ملک میں جاتے ہیں, کسی فورن کنٹری میں جاتے ہیں, تو ان کو وہاں پہ اسلامی کمیونٹی ایسٹ نہیں ملتی, نہ وہ ان لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ پھر گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر ان کی گرل فرینڈز بھی بن جاتی ہیں, یا وہ
تھوڑے کرسچن مینٹیلٹی کے آ جاتے ہیں، ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے دین کے حوالے سے اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں دین ہمارا کوئی اتنا خاص ہے بھی نہیں، ہمیں دہشت گرد بننے میں یہ بننے میں، تو وہ دین سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں. ایک جنریشن تو ایسی نکلی ہے جو اپنے دین پہ شرمندہ رہی ہے، یعنی کہ وہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی بھی کرپٹ ہے اور اسلام، چلو پاکستانی کا بھی کوئی نہیں، لیکن اسلام جو ہے اس کی وجہ سے وہ بیچارے شرمندہ ہی رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو پھر کیا کریں، ہم وہاں پہ جائیں؟ تو وہاں پہ جانا جو ہے وہ آپ نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. یا تو آپ اپنی بیس اچھی بناتے اور آپ شادی کرتے، لڑکی بھی آپ اچھی لیتے، وہاں جا کے سیٹلڈ ہوتے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تھا یہاں پہ آپشن ہے، آپ کو یہاں سیٹلڈ ہونا ہے، یہاں سیٹلڈ ہو، یہاں پہ دین کا کام کریں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دارالایمان سے نکل کے دارالکفر میں جانا، علماء کا یہ فتویٰ ہے، میجورٹی آف علماء یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دارالایمان میں ہیں اور آپ سیف اور پیس کنڈیشن میں ہیں، یعنی کہ وہاں پہ جیسے اب یہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے تو وہ سیف نہیں ہے نا، اگر وہ مائگریٹ کرتے ہیں تو ان کا مائگریشن جو ہے وہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر پاکستان میں یا کوئی انسان اپنے گھر میں سیف ہے، اپنے گھر میں ایک اچھے ماحول میں رہ رہا ہے اور ایک پاکستانی اسلامک کلچر کو اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس لائف اسٹائل کو وہ لے کے چل رہا ہے، اس کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور اس کے بے شک سیلری کم ہے، اس کو یہاں پہ لائٹ بجلی گیس نہیں مل رہی ہے، یا اس کو وہاں پہ اور بھی کوئی ایشوز آ رہے ہیں اور آتے ہی ہیں، تو اس کے لیے دارالکفر میں جانا پسندیدہ نہیں ہے. اللہ یہ کہ اس نے اتنی زیادہ پریکاشنز لی ہوئی ہوں، اتنی زیادہ احتیاط کرتا ہوں وہاں جا کے کہ وہ پھر اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ خود مینٹین رکھے، ایمان کو کنسسٹنٹ رکھے، اور بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے، ٹھیک ہے نا. یہ پسندیدہ نہیں ہے. یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دی. ہم گناہ کی طرف جانے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، چلو بھائی ویزے لگاؤ. یہ ڈفرنس ہے ہماری مینٹیلٹی میں اور یوسف علیہ السلام میں. مخلص بندہ جو ہوتا ہے، جس کو مخلص بننا ہو، وہ جس سچویشن میں ہوتا ہے وہیں کے گناہوں کو ہی اس میں روک تھام کے لیے کچھ ایفرٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو وہ جہاں پہ انہوں نے بھاگ دوڑ کی یوسف علیہ السلام نے، تو وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. قدت جو ہے، قد جو ہے قاف دال دال، اس کو کہتے ہیں جب ہم کسی چیز کو لمبائی میں لینتھ میں اگر ہم پھاڑتے ہیں نا کسی چیز کو، اور قاف تو جس کو ہم چڑھائی میں پھاڑتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی چیز کی وڈث میں پھاڑنا ہو اس کو قاف تو، اور اگر قاف دال دال جس کو آپ نے لینتھ میں پھاڑا ہو. تو یہاں پہ لفظ جو آیا ہے وہ قدت آیا ہے، تو اس نے آف کورس عورت بھی پیچھے بھاگی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم جب کسی گناہ سے بھاگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم تب بھی سیف ہیں. ان کے شیطان نہیں چھوڑتا ہے، آخری مومنٹ تک نہیں چھوڑتا ہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، پیچھے پیچھے آخری وقت تک. آپ کو بس اتنا بھی، اتنے لیول پہ وہ لے آتا ہے کہ نشان رہ جاتے ہیں آپ کے جسم میں. تو اس نے بھی قمیض پھاڑ دی اس عورت نے، ٹھیک. یہ ڈیٹیل آپ ایسے اس کی تفسیر پڑھ لیجئے گا. میں صرف اس کو آپ کو اس کے لائف لیسنز آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ سبق جو ہے ہمارے لیے کیا ہے، کس کو ہم اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے کہ وہ عورت جو تھی اس نے مطلب اتنی گریپ میں آ گئے تھے، اتنی ان کی اس کی ریچ میں آ گئے تھے کہ آخری ڈور تک وہ بھاگتی، وہ بھی بھاگے، اور سوچے کہ اسپیڈ سے بھاگے ہوں گے کہ وہ قابو ہی نہیں آئے نا. اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے چلو چلو حضرت یوسف والا ایک پریکٹس کرتے ہیں، تو سلو سلو بھاگتے، تھوڑا تھوڑا. پاؤں میں ذرا جان نہیں ہے، عجیب گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے تو ڈپریشن ہو رہی ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا بھی، میں تو ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں تو ایسا لڑکا نہیں ہوں، مجھے تو پسینے چھوٹ گئے، یہ کیا میرے ساتھ کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اتنا گناہ، اتنی توبہ توبہ، چلو بھائی میں چلتا ہوں یہاں سے. ہم تو ایسے جائیں گے نا، کبھی بھی نہیں بھاگیں گے. شرمندگی ہوگی، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، کفر بکرا ہو، ہم کہیں گے چلو بھائی اچھا میں چلتا ہوں. یوسف علیہ السلام کا جو بھاگنا تھا، جو سپیڈ تھی، برسک واک جو تھی نا، ان کی برسک بھی نہیں تھی بلکہ ریس ہی تھی. وسطبقہ بولتے ہیں اس باغ بولتے ہیں ریس کو، ٹھیک ہے. عربک میں آپ نے ریس کرنی ہو نا بچوں کی، آپ دیکھیں اگر ان کی عربک میں، تو وہ کہتے ہیں ریس کرنے کو تو بولتے ہیں سباق. تو ریس کی انہوں نے، تیز بھاگے، اور عورت بھی تیز بھاگی، اتنی ہی تیزی سے بھاگی وہ بھی، لیکن وہ زیادہ تیزی سے بھاگے. ایک مرد تھے، اسٹرانگ تھے زیادہ، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو انسان زیادہ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے بھاگنے کے لیے، زیادہ اس کی کوشش ہوتی ہے، تو وہ زیادہ تیز بھاگتا ہے. عورت جو تھی وہ باہر ریڈی نہیں تھی، تو وہ اس کو ٹائم لگا، تو وہ پیچھے پیچھے وہ ڈور کھولتے رہے، ایک ڈور کھولا، دو ڈور کھولا، وہ عورت پیچھے 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 بھاگ رہی ہے. آخری ڈور میں جب تک وہ کھولتے کھولتے وہ بھی ہانپ گئے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے. اٹ واز اے مینشن، اوکے، یہ جینیسس بک ہے یہودیوں کی، اس میں یہ پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اس میں جب تک وہ بھاگے ہیں اندر، ڈور کھولا لاسٹ ڈور، تو کون تھا وہاں پہ کھڑا ہوا؟ الفیا سیدہا، انہوں نے اپنے لڑکی کا، جو عورت کا جو ہسبینڈ تھا اس کو پایا وہاں پہ. اور وہاں پہ اس عورت مرد کو جو پایا وہاں پہ، تو سچویشن پوری کی پوری چینج ہو گئی، پورا معاملہ چینج ہو گیا. اور کیا معاملہ چینج ہوا کہ جو محبت ہوتی ہے کسی سے اور شہوت ہوتی ہے کسی سے، وہ سامنے آ گئی یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ، لڑکوں کے لیے بھی خاص طور پہ یہ ڈفرنس پتہ چل جائے کہ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا اتنی محبت تو کری تھی، رسپانس دے ہی دیتے.
دوسری شادی کر ہی لیتے، پہلی شادی کر ہی لیتے، ہے نا؟ تو اس میں کیا اتنا وہ تھا، کہہ دیتے کہ چلو ٹھیک ہے ایسے نہیں کرتے ہیں، ہم شادی کر لیتے ہیں، یا اس کو تم ڈیورس لو میں شادی کر لوں، کچھ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ایسی محبتیں کس بیس پر ہوتی ہیں، ان کی بیس کیا ہوتی ہے۔ اب اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ نوبت آئی کیوں، اس کی یہ جو چیزیں ہیں لیڈ اپ ٹو زنا کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اس گھر میں احتیاط ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اس گھر میں بالکل بے احتیاط نہیں ہوئی۔ آنکھ بھر کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، مردوں کو نظریں نیچی رکھو، عورتوں کو بولا ہے کہ بھئی اپنا کیونکہ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے خوب، یعنی کہ عورتوں کے اندر جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے ہمارے اندر، وہ نیچرل ہے، کیا ہے؟ اچھا لگنے کی ایک ڈیمانڈ، لڑکوں کے اندر لڑکیوں کو دیکھنے کی ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہوئی ہے، قرآن میں بولا ہوا اللہ تعالیٰ نے، میں نے ڈالی ہوئی ہے سب چیزیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مردوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، ان کو لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، وہ لڑکیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لڑکیاں اپنے آپ کو تیار کر کے خوش ہو رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مردوں کو یہ چیز دی ہے خوش ہونے کی تو وہ نظریں نیچی رکھے، ٹھیک ہے؟ عورتوں کو کیا چیز دی ہے اچھا لگنے کی، تو پردہ کر کے رکھیں، اچھی لگیں لیکن پردہ کریں، تو کسی چیز سے منع نہیں کیا ہے شوق پورا کرنے سے، فطرت سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کو کور کرنے سے منع کیا ہے، اس کو ایکسپوز کرنے سے منع کیا ہے۔ تو مردوں کو جو چیزیں دی ہیں، عورتوں کو جو چیزیں دی ہیں، وہاں پہ یہ احتیاط نہیں ہو رہی تھی، کرشز کی باتیں کرنا آف کورس یہ وہاں پہ کامن ہوگا، عورتیں باتیں کرتی ہوں گی، یہ سیلف اسٹیم بن گیا تھا ان لوگوں کا، اور لڑکے تو خیر کرتے ہی کرتے ہیں، لڑکیاں بھی وہاں پہ کر رہی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مومن عورت مومن مرد کی شان کے اور سیلف اسٹیم کے خلاف ہے کہ وہ کسی اپوزٹ جینڈر کی باتیں کرے، ان کی فزیک کے بارے میں، ان کے کیریکٹر کے بارے میں، ان کی چال ڈھال کے بارے میں، ان کے کسی بھی چیز کے بارے میں، الا یہ کہ کوئی ضروری آف کورس کوئی یہ نہیں کہ کوئی آپ سے گواہی لے، کوئی آپ سے کچھ پوچھے کہ بھئی کیسا آپ کا کو ورکر ہے، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس سے، تو آپ اس کے بارے میں ہلکا سا بتا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں وہ تو بہت ہی بڑی اسٹائلش ہے، آتی ہے تو رونق ہو جاتی ہے، لڑکیاں بولے کہ نہیں وہ تو بہت لڑکا جو ہے کیوٹ سا ہے، کتنی کیوٹ اسمائل ہے، اس کی داڑھی اتنی اچھی لگتی ہے، ایسی باتیں کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس چیز سے، کیونکہ یہ لیڈ اپ ٹو زنا ہو جاتے ہیں، یہ زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ اتنا اس کو کامن اور اتنا ٹرینڈ میں لے آتے ہیں کہ پھر آپ کو شرم ہی نہیں آتی ایسی باتیں کرنے میں۔ تو یہ جو یہاں پہ حرکت ہوئی ہے نا، یہ والی یہ ہوئی اس لیے ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو روک تھام نہیں کی ہے، ہمارے اپنے گھروں میں ابھی بھی کوئی روک تھام نہیں ہے، منہ اٹھا کے جس کا دل چاہتا ہے آتا ہے، منہ اٹھا کے جس کا دل چاہتا ہے ہم اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بھی 3 دفعہ نوک کرو، اور نہ جواب آئے تو یہ نہیں کہ بھئی کیا مصیبتیں تھی، دور سے آئے ہیں، اتنا کرایہ لگ گیا، اتنا پیٹرول لگ گیا، اتنا ٹائم لگ گیا، بتایا بھی تھا، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، ہم اب بس کھڑے رہیں گے بیل پہ بیل، فون پہ فون، اور کبھی بھی واپس نہیں پلٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے کہ 3 نوک کرو، واپس چلے جاؤ، جواب نہیں آیا تو واپس چلے جاؤ، نہیں ہم تو کھڑے رہیں گے یہاں پہ، اب آئے ہیں تو مل کے ہی جائیں گے، آئے ہیں تو کام پورا کر کے ہی جائیں گے۔ وہ حرکتیں پھر ہمارے سوسائٹی کے یہ الگ ہی ایک ٹاپک ہے، یعنی کہ صرف زنا کے خلاف اگر آپ کریں تو صرف یہ ایک الگ سیشن ہے اس کا، کہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ ہم بڑی بڑی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہوئے بیٹھے، ماں باپ کے کمرے میں نوک کر کے نہیں جاتے، بہنوں کے کمروں میں نوک کر کے نہیں جاتے، بھائیوں کے کمروں میں نوک کر کے نہیں جاتے، بلکہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ چیک کریں کہ بھئی کر کیا رہا ہے، پکڑیں ان کی ویکنس، پکڑیں کیا کر رہے تھے، الماریوں میں گھسیں گے، ان کے باتھ روموں میں گھسیں گے، ان کے بیڈ ڈرورز میں چیک کریں گے، گھس کے ان کی پرائیویسی میں اسپیس ان کی جو ہے نا پوری آکوپائی کی ہوئی ہے، کوئی اسپیس نہیں دیتے ہم ایک دوسرے کو، میاں بیوی تو خیر بالکل بھی نہیں دیتے، بیویاں خاص طور پہ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کیسے باتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی یہ اسپائنگ آپ کو اتھارٹی نہیں دی، آپ بیوی ہیں، آپ پولیس میں تھوڑی ہیں، آپ کو کسی اللہ تعالیٰ نے وہ اتھارٹی میں تھوڑی ڈالا ہوا ہے کہ آپ ان کے اسپائنگ کرنا شروع کر دیں۔ اب یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اب بیوی نے اگر شوہر کو دیکھا بھی ہے کسی معاملے میں غلط کرتے ہوئے، اب اس کے دماغ میں چلتا رہے گا، کسی سے ڈسکس کرے گی، وہ اور نیگیٹو کریں گے، پھر وہ 1-2 پوسٹ ایسی پڑھ لے گی، یا 1-2 ایسی چیزیں دیکھ لے گی، کسی سیلیبریٹی کو دیکھ لے گی، وہ بھی پکڑے گئے ہیں غلط کام کرتے ہوئے، اب ان کو لگے گا ان کا میاں ہے ہی 2 نمبر، اب پورا معاملہ خراب، کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی اوتھینٹسٹی نہیں، کچھ بھی نہیں پتا، لیکن وہ معاملہ خراب۔ اسی طریقے سے آپ کے اپنے گھر میں بچے ہیں، آپ نے ان کے گھس کے ان کے بارے میں ان کی پرائیویسی بریچ کی، یا آپ نے اپنے پیرنٹس کے بارے میں کچھ پتا کیا کہ بھئی وہ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں ہے، ابو کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں، یہ تو چھپا کے رکھتے ہیں پیسے مجھ سے، امی جو ہیں وہ تو چھپا کے رکھتی ہیں، یہ ہر چیز میں گھس کے، یہ پورا معاشرہ جو ہے ہمارا، یہ اسلامی معاشرہ کہیں سے بھی نہیں بنا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر یہ لیول پہ ہم آ جاتے ہیں کہ ہم زنا، قتل، ڈاکہ، قطع تعلقی، اس لیول پر ہم آ جاتے ہیں، کیونکہ اسپیس دینی ختم کر دی ہے ہم نے۔ تو یہ جو ہمارا معاملہ ہے وہ یہی معاملہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے معاملات میں صرف اللہ کی تقوی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا تقوی رکھنا ہے۔ اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اندھیرا ہوتا ہے نا، اندھیرے میں سمجھے اندھیرا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ ہمیں خوف آ رہا ہے،
میں اندھیرے میں کہیں ہوں کمرے میں، مجھے خوف آ رہا ہے اس اندھیرے سے، میں نے وہ جو لائٹ جلائی ہے نا اس خوف کو دور کرنے کے لیے، وہ تقویٰ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے خوف تو آ رہا ہے، لیکن اللہ کا وہ خوف دور کرنے کے لیے اور اس سے محبت یا صحیح جان پہچان کے لیے میں جب بٹن دباؤں گی نا، اس لائٹ کو تقویٰ کہتے ہیں کہ کچھ ایفرٹ کرنا ٹو میک اللہ ہیپی، اللہ اللہ والا بننے کے لیے مجھے کوئی ایفرٹ کرنی پڑے گی، وہ تقویٰ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ گناہ اور فحاشی سے دور بھاگنے کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ جو ہے ایگزٹ ہے۔ ایگزٹ جو ہوتا ہے، ایگزٹ ہماری زندگیوں میں جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں یا جہاز میں آپ کبھی دیکھیں ہوسٹس آپ کو جہاز اڑنے سے پہلے بتاتی ہے کہ بھئی اگر خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو جائے نا، تو یہ ہاتھوں کے اشاروں سے پورا آپ کو ایکشن کر کے بتاتی ہے، یہ ایگزٹ ہے، یہ ایگزٹ ڈورز ہیں۔ آپ کے پاس آکسیجن بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، وہ بھی آئے گا، لیکن آپ کو ایک ایکشن پلان کرنا پڑے گا، ایگزٹ کرنا پڑے گا۔ وہ ایگزٹ کیا ہوگا؟ وہ یہ راستے ہیں۔ اب کہیں اور بھاگو گے نا تو بچو گے نہیں، بس یہ ہیں ایگزٹ راستے۔ آپ کہو گے نہیں میں تو وہاں پہ واش روم میں چلا جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، یا میں یہ کر لوں گا۔ جب اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایگزٹ راستے ہیں اور پورا ڈیمو کر کے دکھا دیا، تو اٹ مینز دیٹ وہی آپ کو بچا سکتا ہے، اگر تو بچنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گناہوں سے بچنے کے لیے ایگزٹ راستے بتائے ہوئے ہیں، ان ایگزٹ راستوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس لسٹ ہونی چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں۔ ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا، نظریں نیچی کر رہے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، یہاں سے وہاں لڑکتے پھر رہے ہیں، کیوں نظریں نیچی؟ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، اور کچھ ایسی خواتین ہیں جو مطلب بالکل ہی گھر میں بھی انہوں نے مطلب ایکسٹریم لیول کا پردہ کہ دوسروں کے لیے بھی مشکل تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے۔ تو جتنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، جتنے معاملات دیے ہیں، ان چیزوں کو صرف پردے اور آنکھوں تک نہیں رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے ڈسکشن بھی وہ بھی دیکھنی ہے کہ میرے گھر میں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، کسی لڑکی کی ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے۔ اگر میری امی کسی لڑکی کو دیکھ آئی ہیں میرے لیے، تو وہ میرے بھائیوں کے سامنے بیٹھی ہوئی کیوں بات کر رہی ہیں؟ وہ ایسی دکھتی ہے، وہ ویسے ایک جنرل آپ کسی گھر کے بارے میں بات کریں کہ ہم ان گھر کا ماحول ایسا تھا، وہ ایسے تھے، کوئی نیگیٹو پازیٹیو جو بھی ایک جینون آپ کسی کی اچھائی برائی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ایگزیجریٹ وہ تو جھوٹے تھے تو وہ تو ایسا نہیں، جو جینون چیزیں ہیں اس کو میک شور کریں۔ دوسرا یہ کہ وہ آپ ہونے چاہیے لڑکے جن کے ساتھ امی بتائیں کہ ہاں وہ دکھنے میں ایسی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اس کے بارے میں، یہ نہیں کہ ایک پرکار لے کے اور وہ لے کے نقشہ پورا کھینچیں، آنکھیں بادامی تو ناک جو ایسی ہو تو گردن سراہی، ایسا کچھ نہیں۔ اپنی امی کو بھی بتائیں کہ جب آپ جائیں تو مناسب لڑکی لگتی ہو دکھنے میں، آپ کی جو چوائس ہے آپ بتا دیں۔ دوسرا یہ کہ وہ آپ کے بھائیوں یا آپ کے ابو کے سامنے کیوں ڈسکشن، ابو تو پھر بھی جب شادی ہوتی ہے تو محرم بن جاتے ہیں، اور یہ کہ اتنی ڈیٹیل میں نہ، لیکن بھائیوں کے سامنے ابو کے سامنے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے امی کو۔ یہ اپنے گھر میں پریکٹس کریں، یہاں سے شروع کریں، اور اپنی بہنوں کے بارے میں بھی کوشش کریں کہ ان کے بارے میں جب امی کسی کو بتا رہی ہوں رشتے والوں کے بارے میں تو نارمل چیز ہی بتا رہی ہوں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں ان کی کمر کے سائز اور ان کی گردنوں کے سائز کچھ نہ بتائیں ایسی چیزیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے روک تھام ہوگی۔ پھر اپنے گھر میں آنے جانے کے لوگوں کو دیکھیں، میک شور کریں سینسیبل مسلمان بنے کہ میرے گھر میں کون لوگ آتے ہیں، کن کی امی ابو اجازت دیتے ہیں، میں کن لوگوں کو الاؤ کروں گا نہیں کروں گا۔ میری اگر شادی ہو گئی ہے تو کون سے ایسے لوگ ہیں جو نہ صرف یہ کہ نہ محرم ہے بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں آ کے، میری بیوی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس سے، میں ان لوگوں کا آنا روکوں گا، چاہے وہ میرے ہی رشتے دار کیوں نہ ہو، میرے پھپھا ہی ہوں، میری خالہ ہی ہوں، میں ان سے ملوں گا جا کے، ان کو نہیں آنے دوں گا اگر میری وائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو لگتا ہو کہ وائف کی فیملی آپ کے لیے کنٹروورشل بن رہی ہے یا وہ آپ کے لیے کوئی ٹاکسک بن رہی ہے، تو آپ ان کا آنا بھی اسی طریقے سے کنٹرول کریں گے کہ بھئی میری وائف جاتی ہے تو یہ اس کے بارے میں عجیب کمنٹ کرتے ہیں، عجیب سارکیسٹک الفاظ میں بولتے ہیں، یا میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، میری فیملی کے بارے میں، یہ سب چیز ایک مسلمان اتنا کانشیس ہوتا ہے۔ پھر جب کہیں جاتے ہیں آتے ہیں مکس گیدرنگ میں آپ کا وہاں پہ بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پہ مکس گیدرنگ شادیاں ہوتی ہیں، ولیمے شادیاں ہوتی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اب ٹھیک ہے سیگریگیٹ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے سیپریٹ شادی نہیں ہے، سیگریگیٹڈ نہیں ہے شادی، جائیں وہاں پہ ان کو جو اپنے پیسے ویسے دینے ہوتے ہیں وہ گئے جا کے اور تھوڑی دیر جو ہے وہ وہاں پہ لڑکے کے ساتھ، اگر لڑکے ہیں تو اپنے فرینڈ یا جو بھی کزن ہے اس کے ساتھ بیٹھیں، لڑکیاں ہیں تو اپنی اس کے ساتھ بیٹھیں، یا تو وہ کونے پر آ کے بیٹھ جائیں یا وہاں سے چلے جائیں، بس ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے شادی میں شرکت کر لی لیکن نہ کھانا کھائیں۔ کوشش ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے ایسی گیدرنگس کا۔ اور اب تو یہ کہ کانسرٹ ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، مہندیاں ہو رہی ہیں، پورے اسٹیج سج رہے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم توبہ استغفر اللہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ اپنے لیے ایسے پیجز ایسے چیزوں کے کا بلاک کریں جو آپ کو لڑکوں کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے ڈرامے، یا آپ کو کوئی لیڈر، آپ اس کی کسی لیڈر، آج کل تو لیڈر ہی وہ بنے ہوئے نا، لیڈر یا انفلوئنسر ایسے ہیں کہ ہم ان کے دیوانے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں، بس میرا لیڈر یہ وہ بول رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی محبت کے دعوے کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ لڑکیاں خاص طور پہ جب وہ کسی لیڈر کے بارے میں بہت تعریف کر رہی ہوتی ہیں یا کوئی فیمیل لیڈر کے بارے میں مرد تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کا بنتا ہی نہیں ہے۔ یا آپ بتائیں کہ کوئی ایسی صحابیاں ہوں جو کہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مجھے ان پہ کرش تھا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ۔
وہ ان کو لیڈر سمجھتی تھی، ان کی باتیں پوری مانتی تھی، اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے تھے، لیکن اس طریقے کی بیہودہ حرکتیں جو ہمارے معاشرے میں شروع ہو گئی ہیں نا، لیڈروں سے عشق ہونا، محبتیں ہونا، پروفائل میں پکچریں لگانا ان کی، تو یہ چیزیں ریکمینڈیڈ نہیں ہیں۔ یہ معاشرے میں بتاتی ہیں، دوسرے مذاہب کو بتاتی ہیں، دوسرے کلچر کو بتاتی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ اب ان کے ہاں مرد عورت کا کوئی وہ نہیں ہے، ڈفرینس نہیں ہے، یہ سب ان کے یہاں سب چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اس چیز کا احتیاط کرنی بھی بہت ضروری ہے، اپنے گھر سے احتیاط کریں۔ بہرحال ان کی ڈیٹیل بہت ڈیٹیل ہے جو آپ یو کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن۔ اور سورہ نور، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے صاف کلیئر بتا دیا ہے۔ حجرات میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کے گھر دعوت پہ جاؤ نا، اور فوراً اٹھو، جب کھانا کھا لو اٹھ جاؤ، کسی نے ڈنر پہ بلایا، لنچ پہ بلایا، بریک فاسٹ پہ بلایا، کھانا کھاؤ اٹھ جاؤ۔ ہم تو کھانے کے بعد تو سب سے زیادہ تو سوچتے ہیں کہ اب ڈنر کر کے بس آرام سے گپے لگائیں گے، ہمارا یہ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف کہہ رہے ہیں کسی کے گھر جاؤ، کھانا کھاؤ اور فتن شروع، فوراً کے فوراً نکل جاؤ اسی گھر سے۔ ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بھئی اب تھوڑا 9-10 بجے تک کھانا کھائیں گے اور بس آرام سے بس 2-3 بجے تک بیٹھیں گے، شیشہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ اب ٹرینڈ بن گیا اللہ کے حکم کے خلاف، اور پھر گھروں میں کیا ہو رہا ہے، نحوستیں پھیل رہی ہیں، نحوستیں پھیل رہی ہیں، بے برکتی پھیل رہی ہے، اور نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ مطلب میں روٹ کاز ہی یہی ہے، کسی کے گھر جائیں، کھانا کھائیں کو 10 بجے آئیں گے، 9 بجے آپ کھانا لگائیں، کھانا کھائیں گے، بہت وہ تو چلیں چائے ساتھ پی لیں گے، بس 10 بجے ہم نکل جائیں گے۔ اس کو لوگوں کے لیے بھی ایزی بنائے، اپنے لیے بھی ایزی بنائے۔ ہمارے گھر میں بھی کوئی آیا ہوا ہے تو بس آئے، کھانا کھائے، جس کو ملنا ہو باہر ملے۔ نہیں، گھر میں اگر میرا کوئی دوست آیا ہوا ہے تو میری بہنیں اور میرے ابو سب ڈسٹرب ہیں اس کی وجہ سے، وہ بھی کہے لگا رہے ہیں، وہاں گھر والے بھی ٹی وی آواز زور سے لگایا ہوا ہے، جی گھر کا ماحول بنا ہوا ہے، درگت بنی ہوئی ہے ماحول کی، اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اڑائے۔ شادیوں میں بھی کیا ہو رہا ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے قوالی نائٹ چل رہی ہیں، ڈانسز چل رہے ہیں، اب یہ چل رہا ہے، اور جس کے گھر شادی ہے، اللہ معاف کرے جس کے گھر تو شادی ہے، وہ اگر شادی ہے 12 جون کو، تو مئی سے جو پریکٹسز ڈانس کی شروع ہو رہی ہیں، پھر ہر روز گھر والے جا رہے ہیں۔ اب جو نہیں آ رہا، یہ بھی پریشر ہے کہ جو نہیں آ رہا گھر میں شادی کا حال دیکھنے، پوچھنے، جہیز دیکھنے، بری دیکھنے، وہ بھی برا ہے، وہ کہتا ہے بھی ہم جائیں گے، تو سب کہیں گے یہ تو شادی میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا ہے، اس کو تو جیلسی ہو رہی ہے۔ مطلب اتنی فکر ہے لوگوں کی کہ اللہ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے؟ نہیں۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ ہم صرف فکر اسی چیز میں کر رہے ہیں، اور تو ہمارا دین کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، بس یہاں دین نظر آ رہا ہے، تو ظاہر ہے لوگ سوچیں گے بھئی تمہیں صرف یہی دین سوجا، لیکن ہم باقی چیزوں میں بھی اللہ کی دھجیاں نہیں اڑنے دیں گے تو وہ لوگ ہمارے آنے سے ڈریں گے۔ آپ کے وہاں جانے سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ آ گیا ہے، میوزک بند کر دو، آ گیا ہے، بس ادھر ادھر ہو جاؤ، لڑکیاں ادھر ہو جائیں، کیونکہ یہ آ گیا ہے، اس نے آ کے نا بس لیکن آپ کی پریزنس اتنی ویلیو رکھتی ہو، آپ کی اتنی ویلیو ہو اس جگہ میں کہ لوگ آپ کے آنے سے خوش بھی ہوں، اور آپ کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ منافقانہ یہ پریٹینڈ کریں کہ چلو بھائی ہم یہ گناہ نہیں کر رہے، لیکن ہم تو خود بھی لوگوں کے فیئر اتنے ہمارے پلے ہوئے ہوتے ہیں، فوبیاز ہوتے ہیں ہمیں کہ اچھا شادی ہے تو چلے جاؤ، جنازہ ہے تو چلے جاؤ، بیٹھے ہیں، ہر روز جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گمراہ ان کو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس چیز سے، دعوتوں کی پوری اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ہمیں لگتا ہے دین میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ انٹر ہو کیسے ہو، جہاں بیٹھو وہیں پہ بیٹھو، نظریں نہیں اٹھاؤ کہ اگلے روم میں کیا ہے، ان کے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے، کون انہوں نے فریج کب لیا، تو انہوں نے جوتے کب لیے، تو انہوں نے شورک کب لیا، انہوں نے پلانٹ کب لیا، ہر چیز پہ نظریں ہیں، اچھا یہ آپ نے یہ لیا، اچھا یہ کہاں سے لے کر آئے، ہر چیز میں انٹرسٹ، ہر چیز میں ان کو بتانا کرنا۔ اور اگر ہم خود نہیں کرتے تو لوگ بتاتے ہیں کہ چلو باہر سے لائیں چیزیں، تو لوگوں کو تو ہم بتائیں کہ میرے گھر کوئی آیا تو اچھا یہ لیں، یہ دیکھیں میں نے یہاں سے خریدا ہے، یہ میں نے وہاں سے خریدا ہے، یہ میں فلاں جگہ سے لے کر آئی تھی، ان کے ابو کو تو بہت پسند ہے یہ چیزیں نا، تو یہ لالا کے اسٹاک کلیکشن رکھتے ہیں، یہ بہت ہی شوقین ہے، مجھے جان بوجھ کے بتائیں گے گھر کی ڈسکشن۔ اس چیز کو اپنے اب جنریشن جو تیار ہو، آپ کے بچے جو تیار ہوں، پلیز فور گاڈ سیک ان چیزوں سے نکلیں۔ اور میں آپ کو خود بتا رہی ہوں اس چیز سے کہ آپ اتنی مزے کی لائف گزاریں گے نا، آپ کو اتنی ڈیسنٹ فیملی ملے گی اگر آپ اپنے بچوں کو ایسا ٹرین کر دیں گے، اتنی کوالٹی نالج، کوالٹی چٹ چیٹ اور کوالٹی ڈسکشن ہوگی آپ کی فیملی میں ان چیزوں سے ہٹ کے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ بھئی مجھے اب مجھے کیا بیریئر لگانا ہے، مجھے اب کیا روڈ بلاک کرنی ہے جو میرے گھر میں چلتی چلی آئی ہے، میں یہ اپنی فیملی میں نہیں ہونے دوں گا، میں یہ گناہ نہیں ہونے دوں گا کہ میرے گھر میں کوئی آیا وہ یہ بھی دیکھ لے کہ میری وائف کیا کر رہی ہے، کیا پکا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، بس وہ کھانا اس کا کام ہے۔ اگر میرے گھر میں کوئی مرد، میرے فرینڈ آئے ہیں، میل فرینڈ آئے ہیں، کھانا بھی میں وہاں کچن سے اٹھا کے لاؤں گا، پکا بے شک وہ دے لاؤں گا، میں سرو میں کروں گا، اٹھاؤں گا میں، اور کوشش یہ کروں گا کہ وہ تھوڑی دیر بیٹھے اور چلا جائے، مجھے اس سے چٹ چیٹ گپ شپ کرنی ہوگی میں باہر کر لوں گا، میری وائف بھی ڈسٹرب نہ ہو، میں بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ ہم ان کی بیویوں کو بھی بلا لیتے ہیں، دوستوں کی اپنی بیویوں کو بھی ان کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ کس طرف جاتا ہے معاملہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بیویاں بتاتی ہیں ہمارے شوہر تو بھئی ہمیں یہ کراتے ہیں، پھر آپ کی بیویوں کو کمپلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ کی بیویاں بتاتی ہیں ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ تو ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ہاں ضرور بتائیں
کبھی میرے شوہر جو ہے ماشاء اللہ جماعت نماز پڑھتے ہیں، مجھے نماز کے لیے بہت وہ کرتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں میں نماز پڑھتی ہوں، یا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم جو ہے کورس کوئی نیا کورس کریں گے مل کے، ہم یہ کریں گے، تو وہ لڑکیوں کو موٹیویٹ کریں، بلائیں، بلکہ آپ کو پتہ ہوگا آپ کا دوست جو ہے مس گائیڈڈ ہے اس کو تو جان بوجھ کے بلائیں، اپنی بیویوں کو ٹرین کریں کہ بھئی ان کو تھوڑی سی تم بھی سیکھ دو، تو یہ والی چیزیں کریں، اور پھر آپ کے جب بچے ہوں تو پھر میک شور کریں کہ گھر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس کی باتیں ہو رہی ہیں، لڑکیوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ لڑکوں کی باتیں ہو رہی ہیں، میں تو شاہ رخ خان کی فین ہوں، اور میں جو ہوں نا میں تو ریما کا فین ہوں تو جب آپ ان کے فین بنیں گے تو پھر بچے کہیں گے کہ ہم بھی اسپائڈر مین کے فین ہیں، ہم بھی اس کے فین ہیں. بائی دا وے اسپائڈر مین سے مجھے یاد آیا اسپائڈر مین جو ہے نا، اسپائڈر مین آپ یوسف علیہ السلام اور اسپائڈر مین کو نا ریلیٹ کر سکتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اینڈ آف دس سورہ اس کو ریلیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو دنیا کے ہیرو بنائے ہیں نا، سپر ہیرو، وہ ہمارے نبی رہ چکے ہیں، وہ ہمارے نبی رہ چکے ہیں، وہ سپر ہیرو جو ہم نے دنیا کے بچوں کے سپر ہیرو بنا دیے. تو آپ اس کو اگر سورہ یوسف کو، حضرت یوسف کو اپنے بچوں کو جب سنائیں گے نا، تو آپ کے بچے حضرت یوسف کے فین ہوں گے، ان کو اسپائڈر مین سے کوئی وہ نہیں ہوگا. لیکن ہم کرتے کیا ہیں، ہم بچوں کی طرح ہم نے بھی ماسک لگا لیے ہیں، کاسٹیوم پہن لیا ہے اسپائڈر مین اور حضرت یوسف کا. ایک دن ہم کاسٹیوم پہنتے ہیں حضرت یوسف کا، ایک دن ہم کاسٹیوم پہنتے ہیں حضرت ابراہیم کا، ایک دن ہم کاسٹیوم پہنتے ہیں شاہ رخ خان کا. تو بچے کو ہمارا وہ نظر آ رہا ہے کریکٹر چینج، اس لیے وہ کوئی چیز لے ہی نہیں رہا ہم سے، اس لیے وہ سمجھ ہی نہیں رہا، اس کو لگ رہا ہے کہ بس یہ تو کوئی ڈریس شو ہو رہا ہے. کبھی کسی کا کاسٹیوم پہن لیتے ہیں، کبھی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی بہت نیک بن جاتے ہیں ابو جی بھائی جو ہیں وہ کبھی بہت ہی فراڈ کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی وہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. تو بچہ جو ہے نا ہم سے وہ ہیروئزم لے ہی نہیں رہا، وہ ہیرو بنا ہی نہیں پا رہا ہے ہمیں، نہ ہمارے نبیوں کو. تو بہرحال یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آخر میں ریلیٹ کریں گے ہم. یہاں پہ بس آخر میں یہ دیکھیں گے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، تو یہی ہوا کہ بالکل سچویشن الٹ گئی. اس کے شوہر جب باہر آ کے کھڑے ہوئے تو لڑکی نے فوراً پینترا بدلا اور اس نے کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. اور ایک سیکنڈ میں اس کی محبت کیسے غائب ہوئی، آپ سوچیں یہ کیسی محبت ہوتی ہے نا، اتنا خوبصورت جذبہ محبت، اتنی خوبصورت فیلنگ ہے محبت کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یحب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے صحابہ سے، صحابہ محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں بھی اپنے شوہروں سے محبت کرنی چاہیے، شوہروں کو بھی ہم سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے. اتنا پیارا جذبہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو میں تو اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کروں، یا میرا شوہر میرے لیے میرے بچوں کے لیے کچھ نہ کرے، میرے ماں باپ میرے لیے کچھ نہ کرے، میں اپنے ماں باپ کو یاد بھی نہ کروں. اتنا پیارا جذبہ یہ محبت کہ مجھے محبت ہے کسی سے، اتنا خوبصورت ایموشن ہے یہ. اللہ تعالیٰ یہ نہ دیتے تو میں تو سب سے لڑتی مرتی بڑھتی رہتی، اس کی برائی اس کی برائی، اس سے نفرت اس سے نفرت، کتنی نفرتیں پالتی میں. دو لوگوں کی نفرت میرے دل میں آ جائے میں اپسٹ رہ جاتی ہوں کہ اچھا اتنی نفرت ہو گئی مجھے اس سے، اور میں سوچتی رہتی ہوں میں کیا کروں، ایسا کیا کروں. اتنا پیاری فیلنگ ہے محبت کا ہونا، لیکن ہم نے اس کو صرف ویلنٹائنس ڈے پہ فکس کر دی ہے، اونلی دس ڈے. تو یہ جو ہے نا یہ والی محبت ویلنٹائنس ڈے والی اس عورت کی تھی، ٹھیک ہے. یہ محبت کیسی ہوتی ہے، اس نے کیا کہا اپنے شوہر سے، جیسے ہی شوہر کو دیکھا، جیسے ہی پکڑی گئی تو اس نے کیا کہا، قالت، اس نے کہا ما جزاؤ، کیا جزا ہوگی، ٹھیک ہے. اور جزا جو ہے نا جزاک اللہ جو ہم بولتے ہیں، تو جزاک اللہ بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جزا دے. تو جزاک اللہ خیر جو ہے وہ ہمیں پورا بولنا چاہیے، اوکے. جزاک اللہ خیر کہ اچھا جزا دے اللہ تعالیٰ تمہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی جزا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ جزاء للظالمین، اللہ تعالیٰ نے جزا جو ہے نا ظالموں کو دردناک جزا دے گا. تو ہم جو جزاک اللہ بولتے ہیں تو تھوڑا سا خیر لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پازیٹیو وے میں پازیٹیو ریوارڈ دے آپ کو. قالت ما جزاء، اس نے کہا کہ کیا جزا ہوگی، کیا ریوارڈ دو گے اس کو، کیا اس کے ساتھ کرو گے، بتاؤ. what to do، من ارادہ، جس نے ارادہ کیا ہو، بھی اہلی کا، آپ کے گھر والوں کے ساتھ. اہلی کا جو ہے وہ اہل و عیال جو لفظ ہوتا ہے نا وہ صرف بیوی بچوں کے لیے آتا ہے، امی ابو کے لیے نہیں آتا ہے. جو ہمارے گھر شادی کا کارڈ آتا ہے نا بما اہل و عیال، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی بیوی بچے. لیکن ہمارے ہاں بما اہل و عیال جو ہے نا پورا بھائی، بھائی کے بچے، بھائی کی بیوی، امی ابو، دیور، دیور کے بچے، نندے، سب ہوتے ہیں اس میں انکلوڈ. بہرحال اسلام میں اہلک جو ہے وہ اس گھر کو یا اس فیملی کو بولتے ہیں جس میں وائف اور بچے ہوں یا صرف وائف ہو. تو اس نے بولا کہ من ارادہ باہلک سوءا، کیا مطلب ارادہ ہوگا جس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کیا ہو، جس نے انٹینشن کی ہو تمہاری وائف کے ساتھ یہ کام کرنے کی، الا ان یسجن او عذاب علیم، یہ کہ اس کو جیل میں ڈالو یا پھر دردناک عذاب دو. مطلب سیکنڈ پہلے بھاگتی پھر رہی تھی اس کے پیچھے، چیز کرتی پھر رہی تھی کہ مجھے اس کی محبت مل جائے اور مجھے اس کی فزیکل کمپنی مل جائے، یا مجھے میرا اس سے کوئی افیئر شروع ہو جائے. اور وہ کب سے کوشش بھی کر رہی تھی. کیسی محبت تھی، یعنی کہ جب فرسٹ ٹائم آپ سنیں، یہاں تک نہ پہنچنے سے پہلے جب آپ سنیں تو آپ کو اتنی محبت لگے، واہ کیا محبت تھی. یہ ہوتی محبت کہ سوسائڈل بھی ایک انسان محبت میں ہو سکتا ہے. یہ کس قسم کی محبت تھی، یہ وہ محبت تھی کہ اپنی مرضی پوری تو خوش،
اور راضی نہیں پوری تو میں الزام لگا دوں گی، میں اس کے ایسی کی تیسی پھیر دوں گی، اس کے خاندان کو تباہ کر دوں گی. اگر یہ لڑکی میرے ساتھ اس نے مجھے رسپانس نہیں کیا، میں اس کو دیکھو کیا کرتا ہوں، اس کے ساتھ بلیک میل کروں گا میں اس کو. لمحہ پہلے محبت کا اظہار تھا، بڑا ویلنٹائنس ڈے چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بات پوری نہیں ہوئی، یوسف علیہ السلام نے نہیں رسپانس دیا، تو فوراً وہ محبت چینج ہو گئی. اب یہ محبت جو ہے نا، اس کو شہوت بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لسٹ بولتے ہیں. کیونکہ محبت میں آپ کو میں یہ اچھی طرح سمجھا دوں، کیونکہ محبت ایک جذبہ ایسا ہے جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کسی سے محبت نہ ہو. جو بھی انسان نے بولا نا محبت کا ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور محبت کی بھی جاتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے. لیکن اس کا ضرور ہم خود بھی چیک کریں، ہمیں کوئی اپروچ کر رہا ہے تو بھئی لسٹ ہے کہ لو ہے، اور ہم خود بھی کسی کو اپروچ کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ لو ہے کہ لسٹ ہے. اوکے، یہ اگر ہو بھی گیا ہے، محبت کسی سے ہو بھی گئی ہے، تو اس کو کس ایک تو یہ کہ بہت اس لیول پہ نہ ہو. لیکن بہرحال محبت جو ہے نا، اس میں سیلف نہیں ہوتا ہے. آپ کو جس سے بھی محبت ہوگی نا، اس میں آپ کہیں نہیں ہوں گے، سیلف لیس جذبہ ہوتا ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی، انکنڈیشنل چیز ہوتی ہے یہ، کوئی سیلف. جیسے اللہ تعالیٰ سے مجھے محبت ہے نا، تو کوئی بس اللہ تعالیٰ سے بس محبت ہے کسی وجہ سے. اس میں اپنی نہیں دیکھی جاتی، دوسرے کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی پسند ناپسند دیکھی جاتی ہے. یہ ہوتی ہے محبت جب آپ کو کسی سے ہو جائے. جبکہ شہوت ہوتی ہے، اس میں آپ کا لسٹ جو ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس سے کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، یہ میرا کرے، یہ میرا کوئی کام کرے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اس کی کچھ ڈیمانڈز ہوں گی اس شخص سے کہ یہ ہوگا تو محبت ہوگی. اور آپ دیکھیں گے آج کل یہی ہوتا ہے کہ بلاک کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. سننے میں ہمیں جو کیس اسٹڈی سننے میں آتی ہے، یہی سننے میں آتی ہے، بلاک کر دیا، یا رشتہ بھیجا تو ابھی نہیں بھیجیں گے، پہلے تم یہ اسلامک کورس کر لو، پہلے تم معلمہ بن جاؤ، تو پہلے تم یہ کر لو، تو پہلے تم وہ کر لو، یا پہلے جو ہے نا تم یہ اسٹڈی کر لو، پہلے تم جو ہے نا تھوڑا سا سیونگ کر لو. لڑکے کو کہا جاتا ہے، بھائی لڑکیاں بولتی ہیں تم پہلے سے تو کوئی گھر بنا لو، کچھ کر لو. ایک تو ہوتا ہے جینون غرض رکھنا کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑی اسٹیبلش لڑکیاں بھی پڑھ لی جائیں، تھوڑا سا دین کا. ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کہیں گے بس شادی کروں گا ہی نہیں یا کروں گی ہی نہیں، تو وہ پھر محبت نہیں ہوتی، یا وہ ایک ہائی لیول کی ہوتی. ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینس کرنا ہوتا ہے. لیکن محبت اگر آپ کو ہو جائے کسی سے، یا کسی کو آپ سے ہو جائے، تو اس میں کوئی سیلف نہیں ہوتی. اگر سیلف ہے تو دیٹ از شہوت. اور پھر یہ کہ اس نے کہا کہ ان کو کیا کرو، خود سے خود ڈیسائیڈ کیا اس کا سزا. اور سزا کیا ڈیسائیڈ کی کہ اس کو جیل میں بھیج، یعنی کہ اس کو اب یہاں سے نکال ہی دو. یہ میرے اس کی مطلب ابھی یہاں سے نکل ہی جائے، اس کو یا تو جیل میں ڈالو، یا پھر یہ کہ اس کو تکلیف دو. کیوں؟ کیونکہ اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے میرا ساتھ نہیں دیا اس معاملے میں. اس کو اتنی یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ مجھے ریجیکٹ کیسے کر دیا. میں خود آگے بڑھی ہر معاملے میں، اور میری خود میں نے اپنی طرف سے اپروچ کرنے کی کوشش کی، انیشیٹ میں نے کیا، لیکن اس شخص نے مجھے بالکل رسپانس نہیں دیا. تو اس کی اتنی زیادہ گرج یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی کہ وہ محبت سیکنڈ میں بدل گئی. اور نہ صرف یہ کہ بدل گئی، الزام بھی جھوٹا الزام لگایا ان پہ، اور سزا بھی تجویز کر دی. ٹھیک ہے، اب آپ اور میں اپنی زندگیوں میں ضرور دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں جن سے محبت ہوتی ہے ان سے ہم، جیسے سنسا نے جب بولا، ایک کیس اسٹڈی یہ لے لیتے ہیں کہ بھئی شوہر جو شادی، اب آپ کو اپنے شوہر سے شدید محبت ہے نا، اور آپ کو شدید محبت ہے، تو آپ کو مطلب ہے کہ اس سے اتنی محبت ہے کہ اگر وہ اس کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں. مطلب یہ تو پھر آپ کی ایک خود غرضی ہو گئی نا کہ آپ نے کسی سے محبت کی، اب میں یہ نہیں کروں، یہ نہیں. اور یہ کس لیول پہ آتا ہے؟ یہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا. جب آپ ان سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں، جب ان کی بیویاں آ جاتی ہیں، آپ ان کی بیویوں کی زندگیاں عذاب کر دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کی اس نے شیئر کر لیا مجھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہیں یا آپ کو ٹائم دیں. ان کا کام صرف یہ ہے کہ آپ سے احسان کے لیول پہ معاملہ کریں، بس اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو آؤٹ آف دا وے جا کے وہ کرے گا لڑکا، وہ ضرور کرے، ٹائم دے، پیسہ دے، خدمت کرے. لیکن جو محبتیں جو ہماری کنڈیشنل ہو گئی ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمارے گھر، ہمارے سب کچھ بگڑ کے رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی ایسا تھا کہ ہم صرف اللہ سے محبت کریں، بس اس کے علاوہ باقی لوگوں کی ہم استعمال کریں. ٹھیک ہے، بچے ہیں، رونق ہے میری گھر میں، میری رونق ہے میرے گھر میں، میرا شوہر ہے، یہ میری گھر میں رونق ہے، ان کی وجہ سے جو ہے نا میرے گھر میں گھر چل رہا ہے، کما رہے ہیں وہ لوگ، وہ مجھے کمپنی مل جاتی ہے، ایک سپورٹ مل جاتی ہے فیملی میں، ایک سوشل سرکل میرا بن گیا ہے. یا میرے شوہر یہ سوچے کہ بھئی میری وائف یا میرے بچوں کی وجہ سے مجھے کیا آسانی ہوئی ہے، ہمارے پیرنٹس ہیں ان کی وجہ سے میرے ایک سوشل، اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ دیتا تو میں کیا کر لیتی. اگر میرے ماں باپ نہ ہوتے، میرے بہن بھائی نہ ہوتے، میرے شوہر نہ، اکیلی پڑی ہوتی، بس ایک کسی کو دوست بنا لیا، جب بھی اس کے پاس فارغ ٹائم ہوا تب چلی گئی، میرے پاس فری ٹائم ہوا تب چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے رونقیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے زینت الحیات دنیا ہے، بیوٹیفائی کیا میں نے تمہاری دنیا کو. پرپس فل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چٹان پہاڑوں میں بھیجتا، ہم کیا انجوائے کرتے. پرپس پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں
बिज़नेस क्लास दे दी कि जाओ पर्पस अपना मीटिंग करके आओ, अपना ये काम करके आओ, ट्रैवल करो, लेकिन तुम्हें हम अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। हमने उन फैसिलिटीज़ को पर्पस बना लिया है। तो यही हमारा अलमिया है, हमारा मसला यही है कि हमने इन चीज़ों को पर्पस बना लिया है और कोई हमारा इसके अलावा पर्पस नहीं है, और इसको हमने फिर कैद कर लिया, दूसरों को भी कैद कर लिया। हर एक पे हम अपनी धौंस चलाते हैं, हर एक पे हम अपनी मर्जी चलाते हैं, हर एक पे हमारा ये होता है। इवन ये कि बॉस से हमारी नहीं बनती क्योंकि वो फला बंदे को ज़्यादा फेवरेटिज्म दे रहा है। तो इसका मतलब है कि उस बंदे की अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, वो पागल है, वो किसी से भी मोहब्बत कर लेगा, किसी को भी अटैच कर लेगा। अगर वो थोड़ी देर के लिए किसी गलती में पड़ भी गया है तो लेट हिम लर्न हिज लेसन और हर लेसन। हमें चूँकि बस कंट्रोल करने की आदत हो गई है चीज़ों को, कि मेरे कंट्रोल में चीज़ें हैं, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही चीज़ें हों, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है जो यहाँ पे हुआ। इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग अपने आप को क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आ जाएँ, डिस्कशन में आ जाएँ कि आप लोगों को इस पूरे सिनेरियो में क्या समझ आया।